میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 19 جون ہے اور 29 ذی القعدہ 2023 ہے اور اسلامی 1444 سے ہجری ہے۔ کراچی سمیت ملک بھر میں مختلف مقامات پر اسلامی بہنیں جو دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں کسی نہ کسی طریقے سے مصروف ہیں، ذمہ دار اسلامی بہنیں جو کہلاتی ہیں، وہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں جمع ہیں، جو کہ آڈیو اور ویڈیو لنک کے ذریعے اس مدنی مشورے میں شامل ہیں۔ آج کوئی اس کو ہم اجتماع کہتے ہیں، یہ اجتماع تو نہیں ہے جسے سنتوں پر ہم اجتماع کہتے ہیں، یہ ایک دعوت اسلامی کی ذمہ دار اسلامی بہنوں کے ساتھ گویا کہ ایک مدنی مشورے کی صورت ہے، اور مجھے اسلامی بہنوں کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ سوالات پہنچے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سوالات کو بھی سامنے رکھوں گا، اور جو ہمارے اسلامی بہنوں کے تعلق سے جو معاون اسلامی بھائی ہوتے ہیں علاقوں میں جو معاونت کرتے ہیں ان کے دینی کاموں کے تعلق سے، ان میں کچھ ان کے محرم بھی ہوتے ہیں، وہ بھی الحمدللہ یہاں اس وقت فیضان مدینہ میں جمع ہو رہے ہیں۔ جو یوں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ چیزیں آپ کو آج لکھواؤں گا، جو اسلامی بہنیں جہاں جہاں جمع ہیں، میری درخواست ہے کہ آج جو کچھ میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ میں لکھواؤں گا آپ کو، آپ لکھیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل میں اس پر کچھ نہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو پہلا تو میں آپ سے یہ درخواست کروں تمام اسلامی بہنوں سے کہ بلکہ اگر میں یوں دیکھوں تو اسلامی بہنیں ہوں یا اسلامی بھائی ہوں، جب آپ کسی ذمہ داری پر ہوتے ہیں، کسی اہم کام پر ہوتے ہیں، تو کچھ چیزیں ایسی متفق ہوتی ہیں جس کو سب کو مل کر سمجھنا چاہیے، اور یہ ایک تنظیم کے لیے، ایک تحریک کے لیے بہت امپورٹنٹ بات ہوتی ہے۔ اب چونکہ دعوت اسلامی کا دینی کام یہ دو خاص شعبوں میں منقسم ہے، تقسیم ہے، یعنی ایک اسلامی بھائی ہیں اور ایک اسلامی بہنیں ہیں۔ اسلامی بھائیوں کے لیے 12 دینی کام کہلاتے ہیں، اور اسلامی بہنوں کے لیے 8 دینی کام کہلاتے ہیں۔ یہ مختلف دینی کام ہیں جو علاقوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ انہی دینی کاموں کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کرنے، نیکی کی طرف لانے، نماز کی طرف لانے، سنتوں کی طرف لانے، گناہوں سے بچنے، گناہوں سے بچانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ دینی کام وہ ہیں جو کہ ہم اپنے مہینوں کے مطابق، مثال کے طور پر جیسے ابھی قربانی کی کھالوں کا سیزن ہے، بقرعید ہے، تو اس میں کھالے جمع کرنا یہ دعوت اسلامی کے ایک دینی کام ہی ہے، اور اس میں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اپنے اپنے طریقہ کار میں رہ کر یہ کام کرتے ہیں۔ 12ویں شریف آتی ہے تو وہ اس کا ایک اپنا دعوت اسلامی نے ہمیں ایک سوچ اور انداز دیا ہے کہ کس طرح ولادت کی خوشیاں منانی ہیں اور اس کی
اس کو عام بھی کرنا ہے۔ تو یوں یہ جیسے مثال کے طور پر محرم الحرام، تو اس میں خاص طور پر 8، 9، 10 محرم الحرام کو مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، تو اسلامی بھائی بھی سفر کرتے ہیں اور اسلامی بہنیں اپنے اپنے طریقہ کار کے مطابق اپنے محرم کو سفر کرواتی ہیں اور وہ بھی اس کی دعوت کو عام کرتی ہیں۔ مدنی مذاکروں کا باقاعدہ ایک موسم آتا ہے، مدنی موسم آتا ہے، جیسے ابھی آج سے شروع ہو رہا ہے، تو وہ جیسے ابھی عید کی رات تک شروع رہے گا مدنی مذاکروں کا سلسلہ، پھر محرم کے مدنی مذاکرے، تو پھر 12ویں کے، 11ویں کے، ماہ رمضان میں وغیرہ وغیرہ، تو اس میں اسلامی بھائی اپنے نگران اپنی کوششیں کرتے ہیں، اسلامی بہنیں اپنے اپنے طور پر اسلامی بہنوں کو مدنی مذاکروں میں شرکت کی ترغیب دلاتی ہیں اور اس کی کارکردگیاں بنتی ہیں۔ رمضان شریف تو اعتکاف اسلامی بھائی کرتے ہیں اور اسلامی بہنیں اس میں اپنے محرم کو تیار کرتی ہیں، اور اس میں یہ گھر کا وہ سنت اعتکاف جو مسجد بیت میں کیا جاتا ہے آخری عشرے کا، اس کا ایک اپنے اسلامی بھائیوں کا، اسلامی بہنوں کا ایک اپنا اپنا نظام بنا ہوا ہے۔ ڈونیشن کی باری آتی ہے رجب میں، شعبان میں، رمضان میں، تو اسلامی بہنیں اپنے طور پر جو طریقہ کار انہیں دیا ہوا ہے، اسلامی بھائی اپنے طور پر جو طریقہ کار انہیں دیا ہوا ہے، اس پہ ڈونیشن جمع کرتے ہیں۔ ٹیلی تھون کا آتا ہے وقت، تو پھر وہ ٹیلی تھون کے ذریعے بھی ڈونیشن جمع کیا جاتا ہے۔ تو یوں مطلب کہ بعض اوقات ایک ماہ کے 12 ماہ کے مدنی قافلے، اچھا جامعۃ المدینہ تو اسلامی بھائی جو ذمہ دار ہوتے ہیں اسلامی بھائیوں کو ترغیب دلاتے ہیں جامعۃ المدینہ میں داخلے کے لیے، اسلامی بہنیں اپنے طور پر یہ کام کرتی ہیں۔ مدرسۃ المدینہ بچوں کا تو وہ یہ دعوت اسلامی کی یوں دینی کام مختلف، جیسے 12 اور 8 دینی کام کا تو میں نے کہا اسلامی بہنوں کا کہ 8 دینی کام، اسی طرح یہ منقسم ہے۔ اسلامی بھائیوں کے دارالسنہ ہیں تو اسلامی بہنوں کی بھی فیضان صحابیات باقاعدہ ان کے ایسے جگہوں کی ترکیب ہے کہ جہاں یہ اپنے دینی کام اور اپنے کورسز، اب رہائشی کورسز سے اسلامی بہنوں میں، اسلامی بھائیوں میں رہائشی کورسز کے نام سے نہیں ہیں، کورسز ہیں، اسلامی بھائی مسجد میں آ کر رکتے ہیں، تو یوں مختلف انداز سے کورسز بھی دونوں میں تقسیم ہیں، تو ڈونیشن کے تعلق سے بھی دونوں میں دینی کام تقسیم ہے۔ لیکن اگر ہم یوں دیکھیں تو اسلامی بہنیں اسلامی بھائیوں کے مقابلے میں دینی کام کے تعلق سے اتنی زیادہ آزاد نہیں ہو پاتی، کیونکہ ان کی اپنے پردوں کے اور ان کے اپنے شرعی احکام کچھ نہ کچھ مردوں سے جدا ہیں، تو ان کو پیش نظر رکھ کر ظاہر ہے کہ اصول اور پالیسی بنائی جاتی ہے، اور انہی کچھ گھریلو، اس میں اسپیشلی جب شادی ہو جاتی ہے اسلامی بہنوں کی، پھر ماشاءاللہ جب یہ صاحب اولاد ہوتی ہیں، تو یوں جیسے جیسے ان کی یہ گھریلو ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پھر اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض وقت گھریلو ذمہ داریاں ایک طرف بڑھ رہی ہیں، تنظیمی ذمہ داری ایک طرف بڑھ رہی ہے، جس طرح اپنی لائف میں سینیورٹی مل رہی ہے، اس طرح جس کو تنظیم میں بھی سینیورٹی ملتی ہے، مطلب سینئر ہو جاتی ہیں، بڑی ہو جاتی ہیں، وقت ہو جاتا ہے، تو جہاں گھر میں ان کے ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، گھر میں ان سے کہتے ہیں کہ وہ جواب دہی بڑھ جاتی ہے کہ اب اولاد کو بھی جواب دینا ہے، اس کو سب کو دینا ہے، یہ تنظیم میں بھی بڑھ جاتی ہے، تو گھر میں جیسے کہ زیادہ نیچے تک سنبھالنا پڑتا ہے، تو تنظیم میں بھی زیادہ نیچے تک سنبھالنا پڑتا ہے، تو یہ پھر الگ ہے، تو پھر اس میں ان کی اپنی صلاحیتیں جدا ہو جاتی ہے اسلامی بہنوں کی بمقابلہ اسلامی بھائیوں کے۔ اسلامی بہنوں کی اس طرح کچھ نہ کچھ معاملہ جو ہے نا وہ چینج آ جاتا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ پھر وہ جتنی مطلب کہ اہم ذمہ داری پر جب اسلامی بہن آتی ہے تو اسی قدر اس کے معاملات میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے وقت میں اضافہ ہونا پڑتا ہے، اس کی سوچ میں اضافہ ہونا پڑتا ہے، یہاں تک کہ پھر وہ ایک ایسے مقام پر اسلامی بہن آ جاتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ کئی اسلامی بہنوں کو چلانا اس کا منصب بن جاتا ہے، اس کی مطلب یوں سمجھے کہ ایک لیڈنگ پوزیشن پر اسلامی بہن آ جاتی ہے، اس کو آپ اہم نگرانی کہہ لیں، اور یاد رکھیے گا کہ جو بھی نگرانی کا سلسلہ ہے نا، یہ اصل تربیت کا، سوچ کا جو سلسلہ ہے، یہ اوپر سے نیچے تک اترتا ہے، یہ نیچے سے اوپر تک نہیں جاتا، یہ نیچے سے اوپر سے نیچے کی طرف، جس کو کہتے ہیں جھرنا، آبشار، یہ اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے، پہاڑوں سے نکل کر یہ آتا ہے، پھر وہ اترتے نیچے، پھر یہ دریاؤں اور جھیل اور یہ سارا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ میرا آج آپ کے لیے سب سے پہلا جو مدنی پھول ہے وہ علم کے تعلق سے ہے، جو اس وقت ملک بھر کی جو ذمہ دار اسلامی بہنیں جہاں جہاں بھی جمع ہیں، میں آپ سے کہ سب سے پہلے یہ درخواست کروں گا
کہ سب سے پہلے آپ علم حاصل کرنے کی طرف متوجہ رہیں۔ اس میں چاہیں تو آپ درس نظامی کریں، چاہیں تو آپ اپنے کورسز کریں۔ مجھے اگر ذاتی طور پر دیکھیں تو میں یہ جو فیضان شریعت کورس ہے، یہ شاید 2.5 سال کا ہے، فیضان شریعت کورس نا، تقریباً 2.5 سال کے آس پاس ہے۔ فیضان، اس میں فرض علوم شامل ہیں فیضان شریعت کورس میں۔ فیضان شریعت کورس بھی بہت زبردست کورس ہے، مفید ترین کورس ہے، تو فیضان شریعت کورس کر لیا جائے۔ اسی طرح فقہ کے تعلق سے دیگر چیزوں کے کورسز کافی ہیں۔ تو آج جتنی بھی اسلامی بہنیں جمع ہیں، چاہے آپ کے پاس کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں، اب جن کو جمع کیا گیا ہے تو میں ان سب سے درخواست کروں گا، اور ان کے ذریعے یہ درخواست ہر اسلامی بہن سے ہے، اور دیکھا جائے تو ہر اسلامی بھائی سے بھی ہے، کہ علم سب سے پہلے ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ اللہ کی طرف بلاؤ، حکمت، تدبیر، اچھی نصیحت، واعظ و نصیحت، حکمت، یہ ساری چیزیں قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ اب علم ہی نہیں ہوگا، معلومات ہی نہیں ہوگی، طریقہ کار کا ہی پتہ نہیں ہوگا، اچھا پھر خود ہمارے اپنے علم نہ ہونے کی وجہ سے جو ہمارے عمل کے جو نقصانات ہو رہے ہوں گے، ایون کہ ہے نا، کہ وہ خود اپنا ہی معاملہ مطلب کہ وہ کمزور ہو، اور خود ہم ہی شرعاً پکڑ میں آتی ہوں، کہ فرض علوم جس کو ہم کہہ لوں کہ بھئی جو اسلامی بہنیں جن کے اوپر جو فرض علوم جو سیکھنا ہے، ان فرض ہے جو فرض علم سیکھنا ہے، اب اسی میں وہ مطلب کہ بیچاری نہیں سیکھ پا رہی ہیں۔ دیکھیں، یہ فرض علوم کی جب بات میں کروں گا تو اس میں عقائد، ایمانیات سے جن کا تعلق ہے، عقائد کے ساتھ ساتھ عبادات ہے، عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، یہ بہت کچھ ہے۔ یعنی اگر آپ باہر شریعت، اللہ پاک دیکھنا نصیب کرے، پڑھنا نصیب کرے، باہر شریعت کے پہلے حصے سے لے کر آگے تک حصے پڑھے تو پھر اندازہ ہو جائے گا۔ میں نہیں کہتا اس کی ہر لائن ہم پر سیکھنا فرض ہو اور ہر ایک پر فرض ہو، لیکن اس کو دیکھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا یہ کتنے علوم ہیں۔ ایون کہ کم از کم یہ کہ جو اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ ہے، اس کو صحیح معنی میں کتنی دفعہ پڑھا، پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب ہے، اس کو صحیح معنی میں کتنی مرتبہ پڑھا۔ اسی طرح غیبت کی تباہ کاریاں، حسد، تکبر، ریاکاری، حرص جس کو لالچ کہتے ہیں، اس طرح کی اور کئی کتابیں، اس کو کتنی مرتبہ ہم نے پڑھا کہ ہمیں اس کی سمجھ آ جائے۔ یہ تو مطالعے کی حد تک میں بیان کر رہا ہوں، سیکھنا الگ ہے، اس کے لیے آپ کے پاس آن لائن سروسز ہیں الحمدللہ۔ ذمہ دار کے لیے الگ سے پیکیجز ہیں، ہماری فیضان اکیڈمی آن لائن کی طرف سے الگ سے ان کے پیکیجز ہیں، اور ذمہ دار اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس کے لیے ان کے پاس الگ سے سہولیات موجود ہیں، الگ سے پیکیجز موجود ہیں۔ تو اب اس طرح جیسے ڈونیشن کرنا ہے، چندہ کرنا ہے، تو چندے کے بارے میں سوال جواب، اسی طرح چندے کے جو شرعی احکام ہیں اس کے تعلق سے اگر کہ ہماری معلومات ہے یا نہیں ہے، تو یہ اچھا، یہ معلومات کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اگر میں تھوڑی سی کلوز بات کروں، اب جیسے کہ ابلغ گھورِ سوار کے اندر، رسالے کے اندر 22 اجزاء ہیں گوشت کے تعلق، جس کی تفصیل لکھی گئی ہے۔ کیا ایک اسلامی بہن جانتی ہے اب آپ کی زندگی کا قصہ کیچڑ میں نکل گیا، اور بقیہ جتنی زندگی ہے پتہ نہیں کتنا کیچڑ میں نکل جائے گا۔ گوشت گھر میں آنا، پکانا، اب وہ گوشت اب جیسے بقرہ عید آ رہی ہے، کتنوں کے گھروں میں قربانیاں تو ہوتی ہیں، اب وہ اگر کسی کے گھر میں ایک پورا بکرا کاٹ کر رکھ دیا جائے اور ایک اسلامی بہن کو کہا جائے کہ آپ اس میں سے وہ اجزاء نکال دیں جو اجزاء کھانا جائز نہیں ہے، جس کا کھانا مکروہ ہے، یا جس میں کھانے کو شریعت نے پسند نہیں کیا، 1 2 3 کر کے اس کی کیٹیگری کر لیں، الگ کر دے، تو کیا اسلامی بہن اتنا علم جانتی ہے کہ یہ کر سکے گی؟ یہ ایک سوال ہے۔ یہی بات میرے لیے بھی ہے، میرے اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہے، کیا ہمیں اتنا پتہ ہے؟ ہمیں کھانے کی ریسیپی پتہ ہے؟ یعنی جس کا علم سیکھنا مجھ پر فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے، اس کی تفصیل، اچھا یہ بھی تفصیل نہیں پتہ۔ پرابلم یہ ہے، یہ بھی تفصیل کا پتہ نہیں کہ مجھ پر کون سے، میری ایج اور میرا جو بھی ماحول ہے اس کے مطابق مجھ پر کون سا علم سیکھنا فرض، کون سا علم سیکھنا واجب، کون سا علم سیکھنا سنت، کون سا علم سیکھنا مستحب ہے، یہ ساری تفصیل بھی اتنی پتہ نہیں۔ یعنی یہ تو فہرست ہے، فہرست کا پتہ نہیں تو پھر بندہ اندر جا کے پڑھے گا کیا؟ نمبر 1 تو میری سب سے پہلی درخواست اسلامی بہنوں سے، ہم مدنی مذاکرہ ہے ماشاءاللہ علم دین سیکھنے کا بہترین ذریعہ، جبکہ اس کو اس انداز سے
کیک اب کچن میں رہ کر سننا، یہ اب آپ کو سمجھ سکتی ہیں کہ کچن میں رہ کر مدنی مذاکرہ دیکھا یا سنا تو اس کے کتنے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو ہاتھ میں کاپی اور قلم ہو اور اہم مدنی پھول لکھنے کی اگر طبیعت ہو تو ایک الگ ہے۔ تنظیمی کارکردگی دینی ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ ذمہ دار پوچھے گی کہاں کیا ہوا تھا، وہ اچھا اس کا بھی ایک بڑا پرابلم ہے۔ جس اسلامی بہن کا کام یہ ہے کہ اس نے کارکردگی جمع کر کے جمع کروانی ہے، اب اس کا کام مدنی مذاکرے کے دوران فون کے ذریعے رابطے کرنے ہیں۔ آپ بیٹھی ہیں، کہاں بیٹھی ہیں، اچھا کتنی اسلامی بہن ہیں، اچھا چلیں لکھ لیا۔ پھر ایک اور جگہ پر آپ بیٹھی ہیں، کہاں بیٹھی ہیں، کتنی اسلامی بہن ہیں، اچھا جو یہ جمع کر رہی ہے وہ اور جو جمع کروا رہی ہے وہ، یہ دونوں رابطے میں، اور یہ سارے رابطے میں ساری کہتے ہیں نا قوم نے مدنی مذاکرہ سنا، نہیں سنا تو بیچاری کارکردگی جمع کرنے والیوں نے نہیں سنا، جبکہ ان کا سننا ان سے زیادہ ضروری تھا، اور بات نکل گئی۔ اب اس کا کوئی آپ بولے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہو تو آپ بنائیں گی طریقہ کار کیا، کم از کم جو سیکھنے کا وقت ہے وہ تو ہو اس میں۔ اور اس کا ہوتا یہ ہے، دو نظام ہے دنیا میں، فالو اپ اور اپ ڈیٹ، اس کو لکھ لیں۔ دنیا میں دو سسٹم ہے، فالو اپ کا سسٹم ہے، اپ ڈیٹ کا سسٹم ہے۔ ہم خود ایز اے دعوت اسلامی اس بات کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم فالو اپ سے اپ ڈیٹ ورژن کی طرف جائیں، اپ ڈیٹ سسٹم کی طرف جائیں، یعنی کہ پوچھنا یہ اور بتانا یہ اہم، اچھے اور قابل ذمہ دار کی علامت یہ ہے کہ وہ اپ ڈیٹ ورژن میں رہتا ہے، یعنی وہ اپنے نگران اور ذمہ دار کو دیے ہوئے کام کی اپ ڈیٹ کر دیتا ہے۔ فار ایگزامپل مدنی مذاکرہ ہی چل رہا ہے، اب کسی ایک کی ذمہ داری ہے کہ 100 جگہ پوچھے، اب وہ اگر 100 کے 100 جگہ پر ایسی ذمہ دار اسلامی بہن ہو کہ جو اپ ڈیٹ ورژن میں ہو تو وہ تو فوراً میسج کر دے گی کہ باجی ہمارے یہاں 12 اسلامی بہنیں جمع ہیں، اوکے باجی ہمارے یہاں 26 اسلامی بہنیں جمع ہیں، اوکے باجی ہمارے یہاں 41 اسلامی بہنیں جمع ہیں، میں نسبتوں کے ساتھ چل رہا ہوں، آپ کے یہاں جو بھی مطلب کہ صحیح تعداد ہو جمع ہے، یا اول اتنی تھی آخر میں اتنی، یعنی جمع سے مراد ہے کہ اتنی اسلامی بہنوں کی کارکردگیاں ہمیں موصول ہو رہی ہیں۔ اس نے دے دی، اچھا وہ 100 مل کر ایک کو دے، 1 منٹ کا کام ہے، 100 مل کر ایک کو دینے 100 منٹیں نہیں لگیں گی، ہر کوئی تیار، ہر کسی کو پتا ہے کہ میرے کارکردگی دینی ہے، تو اس نے 100 کارکردگیاں 1 منٹ میں ملیں گی، اور اگر وہ اکیلی فالو اپ کرے گی تو وہ 100 کارکردگیاں جمع کرنے میں 100 منٹیں چاہیے، فالو اپ کرنے بیٹھے گی تو 100 منٹ، یہ اگزامپل دے رہا ہوں، اور اگر اپ ڈیٹ ورژن میں تو 1 منٹ، کام وہی ہونا ہے، 100 منٹوں کا کام 1 منٹ میں ہونا ہے، تو آپ کو فالو اپ سے اپ ڈیٹ ورژن میں آنا پڑے گا، اور اس کے لیے اپنی اسلامی بہنوں کی اور اسلامی بھائیوں کی تربیت کرنی پڑے گی کہ واٹس دا مین آف اپ ڈیٹ، اپ ڈیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اپ ڈیٹ یہ بہت ہی اسمارٹ ورک ہے اور بڑی تربیت والا یہ کام ہوتا ہے۔ اگر میں ایک اگزامپل دیتا ہوں کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ گھر بنائیں، اور گھر بنا کر آپ کسی کو اس کی ذمہ داری دیں کہ میرا گھر تیار کرنا ہے، تو کچھ ایسے ملک یا ایسے مقام ہیں کہ جہاں پر آپ گھر بنانے میں تھک جائیں گے، فالو اپ کرتے کہ کوئی آیا کوئی نہیں آیا، کوئی آیا کوئی نہیں آیا، اس کا کیا ہوا، بتاتے آپ کی جان نکل جائے گی۔ اور کچھ ایسی جگہیں، ایسے ممالک ہوتے ہیں جہاں کام دو اور آپ فارغ چھٹے پڑے، وہ کام روز کرتے رہیں گے اور آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے، سر نیکسٹ، سر نیکسٹ، سر نیکسٹ، سر وی ڈن، سر وی ڈن، یعنی وی ڈن، یعنی ہم نے یہ کر لیا، اوکے وی ڈیڈ، ہم کر چکے یہ، سر نیکسٹ۔ وہ اگر وہ جو سسٹم ہے وی ڈن، وی ڈیڈ، اس کو چلانا آسان ہے کیونکہ اس کو آپ نیکسٹ پروجیکٹ دے رہے ہیں، یا تو ایک ہی کام دیا ہے اس کو لینے میں ہی مہینہ نکل گیا تو بندہ دوسرا کام کرے گا کب؟ تو جو فالو اپ سے یہ بھی لکھ لیں، فالو اپ سے اپ ڈیٹ ورژن کی طرف چلیں، اپ ڈیٹ سسٹم کی طرف چلیں، اور اپنی اسلامی بہنیں جو بھی اس پہ سن رہی ہیں جہاں بھی ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی اوپر اسلامی بہن کو اپڈیٹ کرے۔ اپڈیٹ سے مراد ہے کہ یہ کام ہو گیا، یہ کام ہو گیا۔ میں امیر سنت اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، تو ان کے ساتھ اس موضوع پر چل رہا تھا اپڈیٹ اور ورژن، اپڈیٹ اور ورژن۔ ایک دن امیر سنت نے
ایک چیز مجھے بھیجیے، کہا کہ یہ اپڈیٹ آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہوں، آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہوں. یعنی اتنا خوبصورت پکنگ پاور ہے. میرے سورج اتنی اس چیز کو مطلب لیتے ہیں اور ایک دل جوئی کرتے ہیں نا، دل جوئی کرتے ہیں. جیسے بھائی اگر صرف چھوٹا ہی تو بڑے کو نہیں نہ دیتا، بڑے بھی تو چھوٹے کو شفقت کے ساتھ اس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر جو بھی اسلامی بہن ہے، اس نے اپنی نگران اسلامی بہن کو کوئی کام سونپا ہے کہ باجی یہ ذرا کر لیجئے گا، تو باجی کو چاہیے کہ فوراً وہ کر کے اپنی ماتحت اسلامی بہن کو دے کہ باجی آپ نے جو مجھے کام دیا تھا یہ میں نے کر لیا. میں نے کہا میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں. اب اس کی سمجھ آ جائے گی کہ میری جو بڑی ذمہ دار اسلامی بہن ہے یہ خود اپڈیٹ ورژن میں ہے، یہ خود یہ دے رہی ہوتی ہے. مجھے اگر میرے اراکین شورا کوئی کام سونپیں گے کہ عمران یہ کام آپ نے کرنا ہے، تو میرا کام ہے کہ میں وہ کام کر کے میری شورا کو اپڈیٹ کر دوں کہ الحمدللہ میں کر چکا یہ کام. جیسے شورا کا مدنی مشورہ کو تو کچھ کام میرے ذمہ آئیں گے، کچھ کام ان کے ذمہ آئیں گے. اچھا اب میں پوچھوں کہ تو میں کتنوں سے پوچھوں گا؟ اچھا یہ سب کے سب مجھ سے کب پوچھیں گے؟ میرا ایک ٹائم لائن ہے کہ مجھے یہ کام فار ایگزامپل 72 آورس میں کرنا ہے، 72 گھنٹے میں نے کام کر دینا ہے. اب 72 گھنٹے میں کام کرنے کا مراد ہے کہ اگر یہ کام 72 گھنٹے میں نہیں ہونے جا رہا تو میں 63 گھنٹہ یا 70 گھنٹے ہو جائیں گے تو میں کم از کم اتنی اپڈیٹ کر دوں گا کہ ابھی 72 گھنٹے ہوئے نہیں ہے، یہ کام ابھی ہوا نہیں ہے، میں انشاءاللہ آپ کو 2 دن میں پھر رپلائی کرتا ہوں. یعنی 72 گھنٹے کے بعد میرے ذمہ دار میرا موبائل دیکھیں، اپنا موبائل دیکھیں کہ عمران رپلائی کرے گا. اب اتنی تشویش میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اسمارٹ ورک ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. بڑے کام، بڑی تنظیم کے کام، بڑے اداروں کے کام اور زیادہ لوگوں کو اگر آپ کو انگیج کرنا ہے اور انہیں تشویش سے بچانا ہے اور ان سے کارکردگی لینی ہے، ان سے پرفارمنس لینی ہے، تو آپ کو اپڈیٹ ورژن کی طرف جانا پڑے گا. آپ سے زیادہ کنیکٹیویٹی ہو جائے گی، آپ سے زیادہ سیٹسفیکیشن ہو جائے گی. میں آپ کو اس سے اور اگزامپل دیتا ہوں. جو لوگ موبائل یوز کرتے ہیں یا بینکنگ کو کسی نہ کسی طور پہ یوز کرتے ہیں، کوئی انفارمیشن لینی ہوتی ہے، آپ کو موبائل سے یا بینکنگ سے کوئی انفارمیشن لینی ہوتی ہے، آپ کال کرتے ہیں اور انہوں نے آپ کو ایک نمبر دیا ہوا ہے، آپ ہیلپ لائن پر جا کر ان کو جب ان کے کسٹمر سے بات کرنی ہے، آپ کو مثال ان کے کسٹمر سے بات کرنی ہے، کسٹمر سروس پر جو موجود ہے ان سے بات کرنی ہے، اب اس کی لائن بزی ہے، تو آپ کو ایک کمپیوٹر ساؤنڈ آتا ہے آپ کے کان کے اندر کہ وہ کہتے ہیں معزز صارف، آپ کی کال ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بول کے آپ کو ایک تو انہوں نے لگایا ہے نا مزیدار، آپ کی کال بہت امپورٹنٹ، تم فالتو آدمی نہیں ہے، تم کام کا آدمی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی کال ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے نمائندے دیگر کسٹمر کو سروس دینے میں مصروف ہے، یعنی وہ بھی فارغ نہیں بیٹھا ہوا ہے، ایسے ہی نہیں خالی آپ کو دے رہا، وہ اندر ہو کے آ رہا ہے، ہم اس پلیس میں نہیں جا رہے، مگر جو سسٹم ہے میں اس کی طرف آ رہا ہوں. آپ کی کال ہمارے کسٹمر تک ٹرانسفر کی جا رہی ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد آئے گا کہ آپ کی کال کا نمبر 8 ہے اور آپ کی کال 1 منٹ اتنے سیکنڈ کے بعد ہمارے کسٹمر سروس تک جائے گا. اب ہو سکتا ہے اگلے نے لمبی کر دی ہو جس سے وہ مصروف تھا، پھر آپ کو 1 منٹ سے پہلے پھر آپ کو کمپیوٹر بولے گا اور یہی ساری تعریف کرے گا پہلے آپ کی کہ آپ کی کال بہت امپورٹنٹ ہے، آپ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کی کال ضروری ہے. آپ کی کال 1 منٹ کے بعد کسٹمر سروس تک جائے گی. یہ اپڈیٹ ورژن ہے. ابھی آپ کان پر موبائل لگا کے 5 منٹ تک بیٹھے ہو کہ آئے ہی نہیں، کال آئی نہیں ہے، وہ آپ کو مطلب کہ آپ سوچ رہی ہے. اب میں جو آپ کو، یہ اسلامی بہنوں کو بھی تجربہ ہوگا، اسلامی بہنیں بھی موبائل یوزر ہیں، تو یہ ایسی سروس، یہ میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے، اس کو کہتے ہیں اپڈیٹ ورژن. کہ آپ نے کال کی، کال کرنے کے بعد اب آپ کو جہاں آپ نے کام دیا وہاں سے آپ کو ہر 1-1.5 منٹ کے بعد اپڈیٹ ورژن آ رہا ہے. اب ہمارے اسلامی بہن یا ہماری بڑی بڑی مشاورتوں کو کام سونپ دیا، اب سونپا تو وہ نیچے آئی کوئی نہیں دے رہا. اچھا اسلامی ذمہ دار اسلامی بہن ہے، اپنی ماتحت اسلامی بہن کو کام سونپا کہ باجی یہ کر لیجئے گا، تو وہ کر کے کوئی نہیں دے رہی ہے، وہ 10 فون کرتی ہے. اب پتہ نہیں نیٹ ورک موبائل کا بزی ہے کہ نیٹ ورک اس کا بزی ہے، سمجھ نہیں آ رہا. سگنل موبائل کے پورے نہیں آ رہے کہ سگنل اس کے ذہن کے پورے نہیں آ رہے، یہ سمجھ بھی نہیں آ رہا. اس سے پورا جو سسٹم ہے نا، وہ سسٹم کلیپس ہوتا ہے، سسٹم اس کا کلیپس ہو جاتا ہے. گاڑی 4 ٹائروں پر چلتی ہے نا، آپ نے کار تو دیکھی ہوگی، کار 4 ٹائروں پر چلتی ہے اور سب کی ہوا پراپر ہونی چاہیے نا. اگر ایک ٹائر کی ہوا بھی کم ہوگی، اس کا جو پریشر ہے وہ 3 ٹائر پر آئے گا، وہ جلدی گھسیں گے، وہ جلدی خراب ہوں گے.
اس کا بیلنس آؤٹ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پورا ایک انجن ہے، یہ پورا تنظیم پورا ایک انجن ہے. اسٹیئرنگ اپنی جگہ کام کرے، بریک اپنی جگہ کام. اب بولو 4-5 پرزے تو کام نہیں کرے، تو کار چلا کے دیکھ لو 4-5 پرزے نہیں کام کرے. ہر پرزہ اپنی جگہ پر ایک امپورٹنس رکھتا ہے، اور ہر پرزے نے اپنی جگہ پر اس کارکردگی دینی ہوتی ہے کہ اس پرزے کا کام ہی یہی ہے. اب بریک کا کام ہی ہے کہ جب اس کو بولے لگ تو وہ لگے. اب بریک مارو نے بریک بولے کہ آج لگنے کا موڈ ہی نہیں ہے، تو پھر جو ہوگا وہ ہوگا. آپ بولے تیز ایکسیلیٹر دباؤ، یہ ساری گاڑی کی ٹرم ہے، کار کی ٹرم ہوتی ہیں. ریس کا ہینڈل دباؤ، پینڈل دباؤ ریس کا، اس کو ایکسیلیٹر کہتے ہیں. آپ دباؤ، بولے وہ بولے نہیں آج میرا موڈ نہیں ہے دوڑنے کا، تم بھلے دباتا رہے لیکن اپنے تو نہیں چلے گا. تو گاڑی چل گئی آپ کی. انڈیکیٹر بولے میں نہیں چلوں، اور سائڈ میں جانا ہے، اپنے انڈیکیٹر بولے میں نہیں چلوں گا آج میرا موڈ نہیں ہے بتی جلانے کا. تو پھر جو ٹھوکے گی گاڑی اس کا اپنا حساب کتاب ہے. تو ہر پارٹ، ہر باڈی کا، ہر چیز کا ایک اپنا رول ہے. تحریک کی چاہے ہمارے ذیلی نگران سے لے کر مشاورت کے اہم ترین نگران تک، ہر ایک کا ایک رول ہے، ہر ایک کا ایک رول ہے. کوئی بھی اپنے رول کو توڑتا ہے نا، حادثہ ہوتا ہے. پورا سسٹم کلپس ہو جاتا ہے، پورا سسٹم کلپس ہو جاتا ہے. ٹینشن الگ آ جاتی ہے، بدگمانی الگ آ جاتی ہے، بدظنی الگ آ جاتی ہے، غیبتیں ہوتی ہیں، چونکہ پھر اتنے 100 قسم کے حرام کام ہو جاتے ہیں. اچھا اس نے جو چھوڑا یا اس نے جو مطلب غفلت کی، ہو سکتا وہ کسی قسم کے حرام یا ناجائز کے زمرے میں نہ جاتی ہو. ٹھیک ہے غفلت ہو گئی، بھول گئی، نہیں کر سکتی، اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے. مگر اس کے چکر میں جو اوپر تک جو گناہوں کا جو سیلاب آتا ہے، غیبتوں کا جو سیلاب آتا ہے، تہمتوں کا جو سیلاب آتا ہے، اللہ کی پناہ. یعنی اس نے کوئی گناہ کیا نہیں کہ بات کی بات ہے، مگر اب اس سے کام لینے والی پتہ نہیں کتنے گناہوں میں پڑ گئیں. یہ کیا کم تباہی ہے؟ علم یعنی ایک یہ علم ہے. ایک تو میری عقائد، عبادات جو میں نے بیان کیا، وہ پھر ایک تنظیم کو سمجھنا، تحریک کو سمجھنا. اور آج ہمارا یہ سارا سلسلہ جو آج ہم لے کر بیٹھے ہیں، یہ تحریک ہے، یہ تنظیم ہے، یہ سسٹم ہے. جب تک ہم سسٹم کو نہیں سمجھیں گی بہت پرابلم ہو جائے گی، بہت پرابلم ہو جائے گی سسٹم کو نہ سمجھنا. اور سسٹم یہ پورا سسٹم ہوتا ہے، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک باڈی کا پورا سسٹم ہے. اگر سر کا بال کھینچو نا، آپ سر کا بال کھینچے تکلیف ہوتی ہے، پاؤں کا ناخن کھینچے تکلیف ہوتی ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک، بیچ میں ہاتھ کا ناخن کھینچے تکلیف ہوتی ہے. تو سر کو زیر سے مارے تو تکلیف ہوتی ہے، کوئی پاؤں پر چوٹ مارے تو تکلیف ہوتی نہیں ہوتی. جسم کے کسی حصے پر بھی کوئی چوٹ پڑتی ہے تکلیف ہوتی ہے. پوری تنظیم کے اندر جہاں بھی ہمارے اسلامی بہن تکلیف میں آئے گی ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہونی چاہیے. کوئی بھی پارٹ آف باڈی کام نہیں کرے گا. آپ بولے گردہ 2 ہے، ایک تو کام کر دوسرا نہیں کر رہا، دوسرا نہیں کرے گا تو لوڈ تو ایک پر پڑے گا، تو دوسرا دیکھو کب فیل ہوتا ہے. تو جہاں یہ تو بدن کا نظام ہے، اللہ پاک زیادہ بہتر جانتا، اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ کون سے نظام کا کون سا فائدہ وغیرہ جو بھی ہے میڈیکلی طور پر ہم سنتے رہتے ہیں. ادروائز آپ دیکھیے پورا بدن ہے، اگر ایک حصہ بھی کام نہیں کرتا پورا بدن افیکٹڈ ہوتا ہے. اچھا ایک حصہ درد کرتا ہے پورا بدن اس کا پرابلم کریٹ کرتا ہے، پورے بدن میں پرابلم ہے. تو پورا یہ تنظیم جو ہے یہ کمپلیٹ باڈی ہے، شورا سے لے کر نیچے ذیلی حلقے تک، اور اس کی جو مشاورتیں بنی ہوئی ہیں، اٹس اے کمپلیٹلی باڈی. جڑیں، تنائیں، شاخیں، پتے ہیں، شاخوں کے اوپر بھی چھوٹی چھوٹی شاخیں نکلی. دیر از آل آر برانچز آف ٹریز. یہ درخت کی یہ چھوٹی شاخیں ہیں، اور یہ ان شاخوں سے بھی شاخیں نکلتی ہیں، ان پر پتے لگے ہوئے ہوتے ہیں. ہر پتا پھر اس سے پھل نکلتے ہیں. ایوری تھنگ، روٹ آف ٹری سے لے کر جڑ سے لے کر اس کے اینڈ تک ہر چیز کام دیتی ہے. اگر وہ درخت پھل دینا بند بھی کر دیں گے تو سینئر اسلامی بہن ہے، کچھ نہیں کر رہی، اللہ کی بندی وہ کر کچھ نہیں، پھل نہیں دے پا رہی ہے، کم از کم سایہ تو دے رہی ہے. اس کے سائے میں تو بیٹھ کر فائدہ اٹھاؤ. آپ تو ہر ایک سے پھل ڈیمانڈ کرتے ہیں. بھئی ایک ایج آتی ہے انسان وہ کام نہیں کر پاتا جو اس نے اپنی جوانی میں کیا تھا. اب بوڑھے ماں باپ اب ماں پکا کر تو نہیں دے رہی ہے، ماں اٹھا بھی نہیں رہی ہے. اب سارا کا ماں رہے گا تو کیا ماں معاذاللہ کسی کام کی نہیں ہے؟ باپ کسی کام کا نہیں ہے کہ اب کما نہیں رہا ہے؟ کچھ نہیں کر پا رہے. جو کچھ کرنا تھا وہ کر چکے، کچھ نہیں کر پا رہے. کم از کم کے گھر میں ہونے سے بلائیں مصیبتیں تو ٹل رہی ہیں، ان کے ہونے سے دعائیں تو مل رہی ہیں.
یہی درخت اگر پھل نہیں دے رہا تو درخت سایہ تو دے رہا ہے. ہر ایک سے ہر ایک ہی قسم کی توقع رکھنا یہ خود تربیت مانگتا ہے. نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا. میرڈ اینڈ ان میرڈ، شادی شدہ غیر شادی شدہ، فرق آئے گا، ایج وائز فرق آئے گا. پھر اس کی شادی ہوئی کہاں ہے، اس کا فرق آتا ہے. بعض ایسے گھرانے ہوتے ہیں جہاں پر آپ کی صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں، بعض ایسے گھرانے جو آپ کی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں. پھر جیسے جیسے بچے ہوتے ہیں، پھر اچھا کسی کو شوہر ایسا مل جاتا ہے کہ وہ مزید کوپریٹو چیز ہو جاتی ہے، مزید تعاون ہو جاتا ہے. کچھ علاقے میں ایسے معاون والے اسلام میں مل جاتے ہیں کہ مزید کام آسان ہو جاتا ہے. کچھ ایسے مل جاتے ہیں کہ بس وہ دھکا مارتے رہو چلاتے رہو، دھکا مارتے رہو چلاتے رہو. کچھ تو گاڑیاں ہوتی ہیں جو ایک بار دھکا مارو تو اسٹارٹ ہو جاتی ہے، بعض گاڑی ایسی تو چلتی دھکے سے. اب اس کو رکھا کیوں ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھائی جب یہ سیلف اسٹارٹ ہے ہی نہیں، وہ خالی دھکا مارتے رہو اس کو، تو پھر تو چلو جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں بھائی یہ بھی ایک پرابلم ہے. ہوتا ہے ایسا جس کو دھکا مار کے ہی ٹھیک ہے پیٹرول نہیں لگے گا، دھکا مارتے مارتے چلاتے رہو، پھر مزے لگے ہوئے سب کے. تو یہ ساری چیزیں آپ اس کو اپنی اپنی جگہ پر جو میں کہتا چلا جا رہا ہوں وہ اس کو نوٹس کرتے چلے جائیے کہ یہ کہاں کہاں کے لیے کہا جا رہا ہے اور یہ کیوں کیوں کہا جا رہا ہے. اگر ذمہ دار اسلام میں یہ بھی نہیں سمجھ پاتی تو پھر میرے نصیب. دانش مندارہ اشارہ کافی ہے، یعنی کچھ چیزیں میں اشاروں کے طور پر لے کر چلوں گا. ربا اشارتین ابلغ من عبارتین، بہت سے اشارے ایسے ہوتے ہیں جو عبارت سے زیادہ بلیغ ہوتے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ٹپس دیے جائیں گے، تحریک میں تو ٹپس دیے جائیں گے. اور اتنے بڑے فورم ہے کہ جہاں پر اتنی ساری اسلامی بہنیں جمع کی جائیں ملک کے مختلف حصوں میں، تو اس میں ہر ایک طرح کی اسلامی بہن آئی ہوئی ہوگی. اور کوئی کسی کو کم عرصہ ہوا ہوگا، کسی کو زیادہ عرصہ ہوا ہوگا، کسی کو کم تربیت کا موقع ملا ہوگا، کسی کو زیادہ تربیت کا موقع ملا ہوگا. کوئی کچا رہ جاتا ہے، کوئی اتنا پکا رہ جاتا ہے کہ اس کی کھرچن بھی جل جاتی ہے، تو کھرچن کی کھرچن بھی جل جاتی ہے. تو ٹھیک ہے، تو یہ الگ الگ ہوتے ہیں. تو کس سے کیا کام لینا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، طریقہ کار کو سمجھنے کی ضرورت ہے، خود اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. اور اس کے لیے بہت امپورٹنٹ جو چیز میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ہے سب سے اہم نگرانی جو ہوتی ہے، یعنی اوپر سے جھرنا بیت، یعنی اوپر سے جتنی تربیتی یافتہ اسلامی بہنیں ہوں گی نا، اور وہ اپنی ذمہ داری کے مطابق نیچے اتر کر اسلامی بہنوں کی تربیت کرنے میں کامیاب ہوں گی. جب تک آپ تربیت، یعنی آپ چاہتی ہے کہ یہ کار اچھی چلے اور یہ بغیر حادثے کے کار چلا لے اور اللہ پاک کی رحمت سے منزل تک پہنچا دے اور پیسنجر بھی سلامت رہیں، تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ڈرائیور کی تربیت کی جائے. سب سے امپورٹنٹ ڈرائیور کی تربیت ہے. گاڑی میں کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ گاڑی دعوت اسلامی الحمدللہ یہ مدینے کی طرف لے کے جا رہی ہے اور بہترین گاڑی ہے، یہ بہترین یہ جہاز ہے، شپ ہے، اس کو جو بھی نام دے دو. اب ہے یہ کہ اس کو چلانے والے جو ڈرائیور الگ الگ ڈرائیور بنے ہوئے ہیں. اس کا مین کیپٹن جس کا نام تو میر اہل سنت ہے الحمدللہ، مگر آپ کو بھائی جو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، اس کو لیں کہ میں نے جو ذمہ دار اسلامی بہنیں بنی ہوئی، کیونکہ ان کے پیسنجر، ان کی گاڑی میں پیسنجر ہیں. اب وہ کبھی گڑھے میں مارے، کبھی ادھر مارے، کبھی یہ مارے، کبھی وہ مارے، اس کو چلانا ہی نہ آوے، آپ نے بٹھا دی اس کی بس کے اندر ہمارے اسلامی بہنوں کو، پیسنجر کو. تو میری اپنی ناک کی شکل کے مطابق جو سب سے امپورٹنٹ جس کی تربیت ہے وہ سب سے اوپر بیٹھے ہوئے، جتنی بھی آپ اوپر سے لے کر نیچے تک چلیں، اس کے مطابق تربیت کا سلسلہ رہتا ہے اور وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس پورے تربیت کے مرحلے کو لے کر نیچے تک جائیں، درجہ وائز تنظیمی طریقہ کار جو بنایا گیا ہے، اور وہ اسی انداز سے اس کی تربیت کو اتارے. پھر ہر ایک کو اس کے مطابق کلام، کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کے عقلوں کے مطابق کلام کریں. اب ان سے آپ کو ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرنا پڑے گا. مجھے کہا گیا کہ اہم ذمہ دار اسلامی بہنیں جمع ہوں گی. اب ظاہر ہے یہ سینکڑوں کی تعداد میں ہوں گی. اگر آل اوور دعوت اسلامی کی مطلب ہیڈ ٹو ٹا، پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک، یعنی کہ بالکل نیچے سے لے کر اوپر تک ساری اسلامی بہنوں کی تعداد دیکھی جائے تو ذمہ دار کہلانے والی چھوٹی جو بھی ہلکی پھلکی سی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، جو ملتی بھی ہیں، آتی بھی ہیں، لاتی بھی ہیں، ان کی تعداد بھی لاکھوں میں ہوگی. ملک بھر کی میں بات کر رہا ہوں.
تو ظاہر ہے کہ اب ان تک ہر ایک تک بات پہنچانا، کچھ شہر میں کچھ کسی کی تعلیم کتنی، کسی کی تعلیم کتنی، کسی کی سینیورٹی کتنی، کوئی کتنی سمجھی، کوئی کتنی سمجھی، یہ تمام چیزیں دیکھ کر پھر اس کو بات پہنچانا، یہ خود ایک فن ہے، اور یہ فن آنا چاہیے نگران اسلامی بہن کو۔ اب تحریک کا کام ہوگا ٹیم ورک کے ساتھ، یہ یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلا یہ کچھ چیزیں آپ نے لکھ لی ہوں گی، اب ایک اور چیز لکھیں، ٹیم ورک، یعنی کہ مل کر کام کرنا، سب کو لے کر کام میں لینا، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ اگر نگران اسلامی بہن جو ذمہ دار، بڑی ذمہ دار اسلامی بہن، اگر اس کو سب کو لے کر چلنا نہیں آتا، اور سب کو لے کر چلنے میں یہ بات بہت ظاہر ہو جاتی ہے کہ آپ سے وابستہ اسلامی بہن سمجھے گی کہ یہ میری بڑی ذمہ دار اسلامی بہن جو یہ سب سے زیادہ مجھے امپورٹنس دیتی ہے، اس کو یہ فیل ہی نہیں ہوگا کہ اس کا بھی کوئی گروپ بنا ہوا ہے، یہ بھی 4 اسلامی بہنوں میں 6 اسلامی بہنوں میں پھنسی ہوئی ہے، اس کو باقی کوئی تو نظر ہی نہیں آتا۔ نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ نے شاید پڑھا ہوگا کہ ہر صحابی سمجھتے تھے کہ آقا سب سے زیادہ مجھ پر کرم فرماتے، یعنی مجھ سے پیار کرتے ہیں، مجھے اہمیت دیتے ہیں، اس طرح کی آپ نے چیزیں پڑھی ہوں گی۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہمیت دیا کرتے تھے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان، ان کو ان کے اچھے ناموں سے پکارا کرتے تھے، ایون کہ کسی صحابی نے ان کو، صحابی کو یہ تھا کہ آقا مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک دن عرض کی، یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ کس کو چاہتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا عائشہ کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو انہوں نے کہا نہیں آقا میں مردوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، یعنی وہ یہ کہتے میرا نام آئے گا، آقا میں مردوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے والد ابو بکر کو، اب یہ کہ میرا نام نہیں آیا تو آنا، تو انہوں نے آگے پوچھا ہی نہیں، یعنی یہ فیلنگ سمجھ رہے ہیں آپ کہ میرا نام آ جائے گا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے، محبت ہے، پیار ہے، اہمیت ہے، آپ اہمیت دیتے تھے۔ ایک صحابی مسجد میں نظر نہیں آئے تو آپ نے کسی سے فرمایا کہ جا کے دیکھو وہ کیوں مسجد میں نظر نہیں آتے، یعنی ایک ایک کا نہ ہونا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نوٹس کیا کرتے تھے، معلومات لیتے تھے۔ تو یوں اگر اسلامی بہنیں جو ذمہ دار اسلامی بہنیں، اب یہ جہاں تک آپ جا سکتی ہیں، میں ان سب سے عرض کر رہا ہوں، کسی ایک پرٹیکولر ذمہ داری پر بات نہیں کر رہا، ہر ایک کو اپنے لیول کے مطابق اس کو غور کرنا پڑے گا، اور پھر ظاہر ہے کہ یہ میں چند اسلامی بہنوں میں بیان کر رہا ہوں، پھر اس کو آپ لے کر اس کو اللہ نے چاہا تو آپ چلیں، جہاں تک آپ کو اللہ نے توفیق دی اب لے کر چل سکتے ہیں۔ تو جو سب سے ٹیم ورک کا ایک مطلب ہوتا ہے، ٹیم ورک کا بھی ایک معنی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں متفقہ کوشش، ایک اتفاق رائے سے مل کر چلنا۔ آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، سب کو شامل کر لیتے ہیں، سب کو لگتا ہے یہ میرا کام ہے۔ اس کو ایک اور آسان اردو میں کہتے ہیں مل جل کر کام کرنا۔ اب مل جل کر کام کرنا تو ڈیفینیٹ یہ کتنی صلاحیتیں مانگتا ہے یار۔ اب آپ کسی کو ایسا بٹھا دیں، اس کو کہتے ہیں کہ ہر اچھا مینیجر اچھا لیڈر بنے، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ مینیجرنگ اسکلز الگ ہیں، کسی چیز کو مینیج کر کے چلنا، وہ کام کو، چیزوں کو تو مینیج کر سکتا ہے، مگر افراد کو مینیج کرنا، لوگوں کو مینیج کرنا، جیسے ہم دعوت اسلامی میں عاشقان رسول، مبلغات، یہ ہماری اصطلاحات ہیں، اسلامی بہنوں کو مینیج کرنا، یعنی انسان کو مینیج کر کے چلانا، یہ بہت بڑا فن ہے، بہت بڑا فن ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، بہت بڑا فن ہے۔ مطلب کہ اس کو یوں سمجھے کہ ایک چروائے کو دیکھے، چرواہ کیسے اپنے جانوروں کو مینیج کر کے چلاتا ہے، نکل تو جاوے کہ ایک آدھ بکری ادھر ادھر، وہ پیچھے چلتا ہے۔ کبھی دیکھا چرواہ آگے چلتا ہو؟ چرواہ پیچھے جائے گا، وہ نظر رکھے گا میری کو بکری، میرا کو ریوڑ آگے بھی، ریوڑ سے کچھ نکل نہ جائے، اس کی ایک اپنی آواز۔ اچھا اس کی آواز یہ نہیں ہوگی کہ جو ہم آوازیں نکال دیں، اس کی آواز کو اس کے جانور سمجھتے ہیں کہ یہ آواز ہمارے چروائے کی ہے، وہ پوری نظر رکھتا ہے کہ کوئی ادھر ادھر ہو نہ جائے، ان کو کب کھلانا ہے، کب سلانا ہے، کب چلانا ہے، کہاں لے کے جانا ہے، کہاں ان کو انرجی ملے گی۔ ایک ایگزامپل دی ہے میں نے آپ کو۔ اچھا ہاں، اب اپنے میں بولوں کہ میں بکریاں چراؤں گا، بکریاں میرے کو چلائیں گی، اپنے کو کہا تھا بکریاں چلانے آئیں گی، تو یہ ایک اسکل ہے نا، جانوروں کو چلانا۔ جو آپ کی ایک آدمی ایسا ہے جس کی لینگویج جانور والی ہے ہی نہیں، وہ انسان ہے،
جب ایک انسان کے اندر یہ اسکل آ جاتی ہے کہ وہ جانور کو چلا لے، تو ایک انسان کو چلانے میں کتنی بڑی صلاحیت چاہیے بھائی. تو ٹیم ورک کہتے ہیں ٹیلنٹ ونس گیمز، یعنی جو صلاحیت ہے نا وہ گیم جتاتی ہے. بٹ نیٹ ٹیم ورک اینڈ انٹیلیجنسی ون چیمپئن شپ. مگر ٹیم ورک اور صلاحیتیں اور عقل اور قابلیتیں یہ پوری کی پوری چیمپئن شپ جتواتی، یعنی کئی ٹیموں سے آپ جیت جاتے ہیں. ایک ٹیم سے جیتنا اور 100 ٹیموں سے ایک ٹیم کو جیت کر نکل جانا، اس کے لیے ٹیم ورک چاہیے ہوتے. کہتے کمنگ ٹوگیدر از اے بگننگ، کیپنگ ٹوگیدر از پروگریس اینڈ ورکنگ ٹوگیدر از سکسیس. یہ بڑی خوبصورت انگلش کی ورڈنگ ہے کہ ایک ساتھ آنا یہ سٹارٹ ہے، ایک ساتھ رکھنا یہ اس کی ترقی ہے، پروگریس ہے. مگر ورکنگ ٹوگیدر از سکسیس، مگر مل کر ایک ساتھ کام کر لینا یہ کامیابی دلاتی ہے. اگر آپ کامیاب نگران اور ذمہ دار بننا چاہتی ہیں تو اپنے اندر کچھ خصوصیات پیدا کرنی پڑیں گی. اور سب سے پہلی خصوصی، جیسے میں نے علم کا یہ سارا تو میں نے عرض کر دیا، اللہ کرے علم، عمل اور یہ جو میں نے سسٹم کو سمجھنا، تنظیم کو سمجھنا، یہ سارے نظام کو سمجھنا. اور اس سے پہلے میں نے 8 دینی کام، 12 دینی کام، یہ ساری چیزوں کو وقت کے ساتھ لے کر چلنا پڑے گا نا ہر چیز کو، کہ اس وقت یہ امپورٹنس ہے، اس وقت یہ امپورٹنس ہے، اس کے یہ امپورٹنس ہے. تو یہ سب سمجھنے کے لیے عقل کا ہونا اور صلاحیت کا ہونا. اس کے اندر ایک میں نے جملہ میرے پاس لکھا ہے کہ مقصد کا واضح ہونا، یعنی آپ کے پاس جو ذمہ داری ہے آپ کا مقصد واضح ہو کہ میرا کام کیا ہے. مقصد تو ہمارا بالکل واضح ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی، ہمارا مقصد ہے. اس مقصد کو سامنے رکھ کر کام کرنا ہے. اب مقصد جب واضح ہے تو سنجیدہ اور چست ہونا ضروری ہے، یعنی اس کو سیریس لے کر کرے. آپ کو سیریس لینا آتا ہے اور بہت سیریس لینا آتا ہے، یعنی کہ ذمہ داریاں، سچی بتا رہا ہوں، ایک مرد اپنی سکلز پر کام کرتا ہے اور یقیناً اس کی سکلز کمزور نہیں ہوتی. باہر رہ کر کام کرنا یہ آسان نہیں ہوتا، جاب اور اپنا کاروبار کر کے کمانا آسان نہیں ہے. فکر معاش بد بلا، اعلیٰ تو طرفات ہے، فکر معاش بد بلا، یہ آسان نہیں ہے. رزق حلال کمانا آسان نہیں ہے. یعنی ہمارے ایک استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اس پرفتن دور میں جو 100% رزق حلال کماوے، نماز با جماعت پڑھے، علم و عمل کا پے کرو، ولایت کے لیے اس کے لیے کافی ہے. یہاں تک بھائی، یعنی رزق حلال اس دور میں کمانا، یعنی کیچڑ میں چلتے ہوئے چھینٹوں سے بچنا، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ آسان کام ہے. تو یہ آسان کام نہیں ہے جو مرد باہر جا کر جو کچھ لے دے کر آتے اور 10 قسم کی باتیں سن کر اور جو کچھ نظام ہے. مگر گھر کے مینیج کو کرنا، آؤٹ اسٹینڈنگ جو آپ اسلامی بہنیں کرتی ہیں، یعنی میں تو باقاعدہ اس پر بیان کر چکا ہوں، اسلامی بہنوں کی مینیجرنگ اسکلز پر میں بیان کر چکا ہوں. مجھے کسی اسلامی بھائی نے کہا کہ آپ اتنا زیادہ اسلامی بہنوں کو امپورٹنس کیوں دیتے؟ اسلامی بہنوں کو لگتا ہے کہ یہ ہم کو اتنی اہمیت نہیں دیتا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہے. مگر اسلامی بھائی مجھے کہنے لگے، ذمہ دار تھے، کہ آپ اتنی اسلامی بہنوں کو امپورٹنس کیوں دیتے ہیں؟ میں کہا میں ان کی مینیجرنگ اسکل سے بہت متاثر ہوں. ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں کوئی نہ کوئی اسلامی بہن تو ہوتی ہے، ماں کی صورت میں، بہن کی صورت میں، بیوی کی صورت میں ہوتی تو ہے نا کہیں نہ کہیں ہمارے گھر میں اسلامی بہن. میں ان کی مینیجرنگ اسکلس تو دیکھیں آپ. اور تھوڑا سا میچورٹی، جب شادی وغیرہ کے بعد کی بات کریں تو بچوں کو رات بھر کس طرح سنبھالتی ہیں، آؤٹ کلاس. مرد کہاں سنبھالتے اس طرح، جس طرح بچوں کو یہ سنبھالتی ہیں. اس کی آنکھ تک نہیں کھلتی اور یہ رات میں 4 6 دفعہ اٹھتی ہے. بچہ روتا دور کی بات ہے، رونے جیسی ابھی صورت میں آتے ہوں، وہاں پہ ہلکا پھلکا ہلتا ہے، اس کی آنکھ کھل جاتی ہے. اس کی تو اتنی تو اس کی احساس ذمہ داری ہے، یہ احساس ذمہ داری ہے اس کی. اور 4 دفعہ اٹھ کر اپنے بچے کو پھر سلانا، پھر اسی میں بچے نے جو مطلب کہ وہ اس کے سارے وہ ڈائپرس وغیرہ چینج کرنے، سارے رات پہ کرتی ہے. بچے کے لیے رات ہوئے دن ہو، وہ بچہ کیا بولتا ہے کہ آج ابھی سورج طلوع نہیں ہوا ہے تو میرے کو بھی اپنے ڈائپر خراب نہیں کرنے. بچے کو سمجھ تھوڑی پڑتی ہے، وہ تو اپنے حساب سے چل رہا ہوتا ہے. مگر ساری چیزوں کو یہ دیکھ کر چل رہی ہے اور اس کو پتا ہے کہ اس ٹائم پہ سلانا ہے. اگر اللہ کرے وہ نمازی ہو تو اس نے بھی وقت نماز پڑھنی ہے. پھر شوہر کے اٹھنے سے پہلے اس نے اس کے لیے ناشتہ تیار کر کے رکھنا ہے. کمال ہے یار. اچھا باتھ روم میں ٹاول بھی وہی رکھے گی، یہ سارے نظام وہ کرے گی. وہ نکلے گا تو اس کے کپڑے بھی استری کر کے وہ رکھتی ہے. میں تو سوچتا رہ جاتا ہوں، میں کہا کیا یہ مینیجرنگ اسکلس ہے. مردوں کی سانسیں پھول جاوے اس کے اندر. ہاں یہ گھر کے باہر اس کو کوئی نہ پہنچے مرد کو، لیکن یہ میں 4 دیواری کی بات کر رہا ہوں. مینیجرنگ اسکلس اتنی اسٹیبلش ہے اس کی.
پھر گھر سے نکلنے سے پہلے اچھا اس میں بچوں کو اگر اسکول بھیجنا ہے، دارالمدینہ بھیجنا ہے، مدرسۃ المدینہ کا الگ نظام ہے، دارالمدینہ کا الگ ہے، ٹائمنگ الگ ہے، یونیفارم کا نظام کچھ نہ کچھ فرق ہے. تو اب اس کے 2-3 بچے ہیں، ایک کو مدرسۃ المدینہ بھیجنا ہے، بچی ہوگی اس کو جامعۃ المدینہ بھیجنا ہے، ایک اور بچہ اس کو دارالمدینہ بھیجنا ہے. چلے بھائی تینوں جگہ پر اسی کو بھیجنا ہے. اور پھر جناب یہ شوہر صاحب اٹھیں گے تو اس کو آفس بھیجنا ہے. تو صبح 7 بجے سے لے کر 9 بجے تک اس کی جو مینیجرنگ اسکل ہے آؤٹ اسٹینڈنگ، ہر چیز اپنے ٹائم پر کر رہی ہے اور دے رہی ہے. اس کے گھر سے نکلنے سے پہلے اس کا ٹفن باکس پڑا ہوا ہے، اس کی چپل تیار ہے، اس کے موزے تیار ہیں، ساکس تیار ہے، ایوری تھنگ کرتی ہے. نہیں کرتی عورت ہی تو کر رہی ہے. تو میں کیوں نہ اس کی مینیجرنگ اسکل سے متاثر ہو جاؤں؟ میں تنظیمی آدمی ہوں، میں کام کرتا دیکھتا ہوں کسی کو، مجھے پتا ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے. اور اس کے بعد ڈسٹنگ، اچھا لنچ آنے سے زور سے لنچ کی تیاری، ٹک 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 ساری سبزیاں کاٹ لینا. کوئی مزاق ہے؟ کمال ہے. پیسے ویسے تھوڑی ملتے ہیں اس کے، والنٹیئر سسٹم ہے. ہوٹل میں تھوڑی کام کر رہی ہے کہ اس کے سارے چیزوں کے پیسے ملیں گے. وہ چاہے تو مطلب کہ کوئی چھوٹے بڑے پیس کر کے آلو والو کاٹ کر ڈال دے، اس کو کون بولے گا؟ نہیں، اس کو بھی پوری مینجمنٹ کے ساتھ کرنا ہے کہ آلو بھی چھوٹا بڑا نہیں ہونا چاہیے. بغیر پیسے کے سب کچھ تو کر رہی ہے. یہ گھر کی 4 دیواری. مجھے کسی اسلام بھائی نے پوچھا تھا، ہم اسی طرح اجتماع کر رہا تھا میں، کہ موٹیویشن کہاں سے لیں؟ میں کہ اپنی ماں سے لو، میرے باپ سے لو، جو دوائیاں کھا کر والنٹیئر کام کر رہا ہے بچوں کے لیے. ماں والنٹیئر کام کر رہی ہے. اچھا اس سے بڑی موٹیویشن، باپ اور ماں سے زیادہ موٹیویشن ڈھونڈنے کے لیے یہ دنیا بھر کی اسپیچز سنتا ہے. ارے بھائی یہ دیکھو نا، یہ موٹیویشن ہے. اور سنڈے کو سب سے زیادہ کام ماں کرتی ہے. ساری دنیا چھٹی مناتی ہے اس کی، کوئی سارے گھر والے گھر میں. اور اب تو آم کا سیزن ہے، آم کا جوس الگ بنا کے پلانا ہے. کچھ بولنا ہے؟ پھر اس میں خربوزہ آ جائے تو خربوزے کا بیچا ہوا میرے خربوزے کا جوس پینا ہے، تو خربوزے کا جوس پی. وہ بولا پانی والا پینا، وہ دودھ والا پینا ہے، یہ پی. وہ بولتا ہے میرے کو ابلا ہوا انڈا کھانا ہے، وہ بولتا ہے میرے کو مرچی والا انڈا کھانا ہے، یہ لے لو. سنڈے کو تو سروس بڑھ جاتی ہے یا نہیں؟ یہ سب کون کر رہی ہے؟ اسلامی بہن کر رہی ہے گھر کی. آپ کے اندر یہ مینیجرنگ اسکلز موجود ہیں. جسٹ اونلی کنورٹ ٹو آرگنائزیشن. آپ تنظیمی طور پر اپنے آپ کو تھوڑا سا کنورٹ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اڑیں گی. اتنی سی چیز ہے. پھر ڈسٹنگ، صفائی ستھرائی. اچھا ہر ایک میں یہ صلاحیت تو ضروری ہے، میں نے جنرل بات کی ہے، مگر ان میں کسی میں کم کسی میں زیادہ. صفائی ستھرائی کی بعضوں کا عادت ہے، بعضوں میں کم ہوتی ہیں. تو اب اس کے مطابق آپ ان کو ذمہ داریاں دیں. تو سب کو لے کر چلنا یہ میرے. لیکن گھر کی قیادت کس کے پاس ہے؟ عورت کے پاس نہیں. الرجال قوامون علی النساء. مینیجرنگ اسکلز کے پاس موجود ہے گھر کی، مگر گھر کی قیادت یہ مرد کو اللہ پاک نے عطا کی ہے. صلاحیتوں کی بات ہے. الرجال قوامون علی النساء. مرد افسر ہیں عورتوں پر، مرد حاکم ہیں عورتوں کے اوپر. یہ اللہ پاک نے بندوں کو پیدا کیا. بندے سارے رب کی مخلوق ہیں. اللہ پاک جانتا ہے کس کے اندر کون سی صلاحیت ہے، کس کو کس جگہ پر کون سی ذمہ داری اس کو دینی ہے، اس کو کہاں پر رکھنا ہے. اللہ پاک جانتا ہے. اور ہمیں اپنے رب کی جو بھی تقسیم ہے اس پر راضی رہنا چاہیے کہ یہی درست ہے جو میرے رب نے کیا. مگر میں آپ کو بتا پھر رات کا، اچھا اس میں کا کمبائنڈ فیملی ہے تو جناب وہ ساس کا الگ، تو سسر کا الگ، تو پھر سننا سنانا الگ. برداشت بھی بہت ہوتا ہے. لڑتی ٹھیک ہے، مانتا ہوں لڑتی بھی ہے، برداشت بھی کرتی ہے یار. اگر اس کا نظام، اس کا ذہن گھر چلانے کا ہے تو سب برداشت کرتی ہے. جس کا نظام، جس کا ذہن تنظیم چلانے کا، وہ بھی سب برداشت کرتی ہے. اب صلاحیت تو دیکھیں، یہ ساری چیز وہی صلاحیت ہے جو اس کے گھر کے اندر ہے، وہی صلاحیت اس کو باہر ظاہر ہوگی. آپ دیکھ لیجئے گا. وہ ہمارے یہاں بڑا میں سمجھانے کے لیے اسلام میں نہیں، میری لینگویج سمجھ جائیں گے کہ کچھ ایسی اسلام میں نہیں ہوتی جن کی ساس کہتی ہے کام میں بڑی تیز ہے، ہاتھ چلتے ہیں، جلدی پکا لیتی ہے، جلدی ڈسٹنگ کر لی، سارے کام جلدی کر لیتی ہے. میں ساس کو کہتا ہوں یہ خالی ہاتھ پیر کی تیز نہیں ہے، زبان کی بھی تیز ہوگی. زبان بھی وہ ہاتھ، جیسے ہاتھ اور یہ سارا بدن کا ہے، زبان بھی بدن کا حصہ ہے. تو جس کی ساری تیزی سے متاثر ہونا تو پھر زبان سے بھی ذرا برداشت کر لینا. جو تھوڑا کام میں سلو ہے نا، وہ زبان میں بھی سلو ہے. کہ زبان بھی جسم کا ایک حصہ ہے. سب تیز تو یہ بھی تیز، سب سلو تو یہ بھی سلو ہو نا. اس کی زبان سلو ہونی چاہیے، باقی سب تیز ہونا چاہیے. ہاں بٹن لگا ہوا ہے اس کا، سوئچز 4 سوئچز الگ لگے ہوئے، ہاتھ کا سوئچ الگ ہے، منہ کا سوئچ الگ ہے، پاؤں کا سوئچ الگ ہے. ایسا نہیں ہوتا. دماغ کا ایک ہی سوئچ ہے، وہ سب ایک جگہ سے کمانڈ دے رہی ہوتی ہے. یہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اب مسکراتی رہے اور اپنا اپنا نظام اپنے آپ کو دیکھتی رہیں کیا ہے. مگر جو چپ رہا اس سے نجات پائی. من سماتا نجا، جو چپ رہا اس سے نجات پائی. سارا بدن زبان سے ہی درخواست کرتا ہے تو ٹھیک ہم ٹھیک، تو بگڑی ہماری پٹائی.
اللہ پاک خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ تو سنجیدہ اور چست مستعد ہونا، اب رات تک کی ساری میں نے، اچھا ایک دن میں تھکتی نہیں ہے، روز کرتی ہے، اتوار کو سب سے زیادہ کرتی ہے۔ یہ میں نے کہا تھا ہمارے اسلامی بھائی کو، یہ ہم لوگ ٹرین میں جا رہے تھے، کہیں ملک کے باہر کا سفر تھا، شاید ٹرین میں بیٹھے تھے، تو وہ اس نے مجھ سے سوالات کیے، تو میں نے اس کو سارا اسلامی بہنوں کا یہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں نا، یہ تو ابھی جو ٹرین لمبا سارا سفر تھا تو میں کو سارا کھول کے سنا دیا تھا، اب سفر بھی طے کرنا تھا، تو ابھی چونکہ بیان ہے تو آپ کو شارٹ کر کے سنایا، اور چونکہ آپ کو میں نے سنایا تو آپ خود اسلامی بہنوں آپ کو اندازہ ہوگا، تو یہی پازیٹیوٹی کی طرف جائیں، اور اپنی تنظیم کو کس طرح آپ نے مینیج کرنا ہے۔ لیکن اب اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سی اسلامی بہن ہے جو ان صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ اسلامی بہنوں کو چلانے کی اس کی صلاحیت موجود ہے، اس کو لیڈرشپ، نگرانی کی صلاحیت، بڑی ذمہ داری کی صلاحیت، یہ ایک الگ اسکلز ہوتی ہے۔ جہاں آپ کو الحمدللہ ایسی اسلامی بہن ملے گی جو سب کو لے کر چلے گی اور یہ ساری مینیجرنگ چیز کو بھی سمجھے گی، اللہ پاک نے چاہا تو وہاں پر 8 دینی کاموں سمیت دیگر دعوت اسلامی کے دینی کام آؤٹ اسٹینڈنگ ہوں گے، آپ کو پین نہیں، آپ کو اتنا پریشر ہی نہیں ہوگا۔ یہ دیکھنا، اچھا آپ بولو گے یہ تو ملتی نہیں ہے، ہر کوئی ملتی نہیں ہے، کپڑا لے کر سیدھنا پڑتا ہے، ریڈی میڈ کپڑا اتنا ایزی ہوتا بھی نہیں ہے، سائزیں پرابلم کر جاتی ہے، تو کچھ چیزیں ایسی مطلب اسلامی بہنوں کو تھوڑی سی دیکھے، کپڑا پسند کرنا ہوتا ہے، فیبرک صحیح ہے، کلر صحیح ہے، ڈیزائن صحیح ہے، اب سلنا تو خود ہی پڑتا ہے نا اپنی سائز کے ساتھ، آپ دیکھیں کہ یہ وقت دے سکتی ہے، ماشاءاللہ سنجیدگی ہے، ذمہ داری، ہاں یہ 4 صلاحیتیں جو چاہیے وہ ہیں، اب اس کو لے اسٹچ کریں، اس کی تربیت کریں، اس کو دیں، پھر دیکھیں الحمدللہ یہ اسلامی بہن کیسا آپ کو دعوت اسلامی کا دینی کام کر کے دیتی ہے۔ تربیت تو کریں، سکھائیں تو صحیح، اولاد کو بھی تو سکھایا جاتا ہے نا، بچی 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ اگر کچن کے اندر کام صحیح نہیں کرتی تو کیا کہتی ہے آپ؟ نہیں اب تو آج کے بعد تو کچن میں نہیں جانا، نہیں جاؤ، وہ خود ہی پکاؤ، اور ساس تو یہ بولے گی بھی نہیں کہ تو کچن میں نہیں جانا، تو بس تو جا اپنی ماں کے گھر جا، وہاں تو پہلے سیکھ کر آ۔ تو جس طرح آپ اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں، اپنی بچیوں کو سکھاتے ہیں، یہ سب کرتے ہیں، اس طرح ہمارے نیچے کی جتنی اسلامی بہنیں آ رہی ہیں ان کی سب کی تربیت کرنی پڑے گی۔ تو یہ ہے اب ٹیم ورک خود ہی پورا ٹاپک ہے جو میں 2 گھنٹے لے کر آپ کو بیان کروں اور اس کی ایک سے ایک میں آپ کو ایگزامپلس دوں، اور یہ سننے میں بات چیزیں بہت اچھی لگتی ہے، مزہ آتا ہے، مگر یہ کرنا کس کو آتا ہے؟ پرابلم یہ ہے، ہر کوئی کہے گا میرے اندر ٹیم ورک ہے، میں بہت کچھ کر سکتی ہوں۔ باجی مہربانی آپ کی، نہیں باجی مہربانی کرو، رحم کرو، رحم ہر ایک میں ہر ایک کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ درس دینا خود ایک کام ہے، بیان کرنا، درس دینا، اور اسلامی بہنوں کو جمع کرنا، مینجمنٹ، سمجھ رہی، مینجمنٹ، انتظامات، جیسے ابھی آپ جیسے کسی جگہ بھی آپ جمع ہیں تو وہاں ایک مینجمنٹ بھی تو ہوئی نہیں ہوئی، سننے سنانے اور ہوا یہ وہ پانی وغیرہ، یہ پورا انتظام یہ خود بخود تو نہیں ہو گیا ہوگا نا، یہ ایک الگ اسکلس ہے، یہ ایڈمنسٹریٹو ورک ہے، یہ انتظامی امور ہیں، تبلیغی امور ہیں، دیر از ڈفرینٹ اسکلس آف ہیومن، یہ انسانوں کی الگ الگ صلاحیتیں ہوتی ہیں، اسلامی بہنوں اسی کے مطابق کام لینا ہوتا ہے، کسی کو بولنا اچھا آتا ہے، کسی کو لکھنا اچھا آتا ہے، ہر مصنف اچھا مقرر نہیں ہوتا، ہر مقرر اچھا مصنف نہیں ہوتا، ایون کہ ہر قاری اچھا نعت خوان نہیں ہے، ہر اچھا نعت خوان قاری نہیں ہوتا، ہر ایک کی جدا جدا صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان سے ان کی صلاحیتوں مطابق کام لینا یہ نگرانی ہے، اور جو صلاحیتیں ان کی آپ کے سامنے آئی اب ان صلاحیتوں کو نکھارنا، ان صلاحیتوں کو ابھارنا، ان صلاحیتوں کو تنظیم کے مفاد میں لانا یہ نگرانی ہے، اور اس کے لیے دونوں چیزیں ہیں کہ جب ایک اہم ذمہ دار اسلامی بہن یہ سارے کام کرنے بیٹھے، اب جو اس کے ماتحت اسلامی بہن ہیں وہی کامیاب ہوگی جو اطاعت کرے گی، جو فرما برداری کرے گی، جو لبیک کہہ کہ جی باجی آپ نے مجھے بتایا میں انشاءاللہ اس پر عمل کروں گی، آپ نے بتایا، اب وہ اپنی بیچاری کرنے بیٹھے گی کہ نہیں اس کو کیا آتا ہے، اس کو کیا آتا ہے، یہ نہیں ہوتا، یہ چیزیں عمر سے یا سینیورٹی کا اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا، یہ اللہ پاک جس کو جو صلاحیتیں دے دے۔ کئی ایسے ہمارے طلبہ کرام ہیں جن کے اساتذہ ان سے کم عمر کے ہیں، پتہ ہے آپ کو، ابھی آپ جامعۃ المدینہ کا وزٹ کریں، اولا سے لے کر دورہ حدیث تک جائیں، آپ کو کئی اساتذہ وہ ملیں گے کہ جن کے درجوں میں پڑھنے والے طلبہ ان اساتذہ سے بڑی عمر کے ہیں، مگر پڑھ رہے ہیں اساتذہ سے، وہ استاد ہے،
وہ پڑھ چکا، اس کو آتا ہے، اللہ کا شکر ہے. اب آپ نے نیا نیا داخلہ لیا، اب آپ کی عمر ہے. اچھا بعد اوقات سینئر ہوتا ہے مگر اس کے پاس اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا. اگر ایکسپیرینس ہے تو وہ ٹیچر نہیں ہے. ہر ٹیچر پریچر نہیں ہے، ہر پریچر ٹیچر نہیں ہے. یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. ٹیچنگ الگ ہے، پریچنگ الگ ہے. اور کامیاب ترین صلاحیت اس کی، بہترین صلاحیت یہ ہے کہ وہ ٹیچر بھی ہو، پریچر بھی ہو، جیسا میرا پیر ہے الحمدللہ. وہ ٹیچنگ بھی کرتے، سکھاتے بھی ہے، تو ایسا کہ بس ان جیسا سکھانے والا نہیں ملتا، اور بیان کرتے ایسا ان جیسا بیان کرنے والا نہیں ملتا. اب یہ صلاحیت ہے نا، اللہ پاک نے عطا کی ہے، اور ہم اس کو مانتے اور یہ ہم کو ماننا ہے. صرف اس لیے نہیں مانتے کہ ہم ان کے مرید ہیں. الحمدللہ یہ چیزیں اظہر من الشمس ہیں، بالکل سورج کی طرح روشن ہے اور نظر آتی ہیں. یہی آپ کو اسلامی بہنوں میں بھی چیزیں نظر آئیں گی. جب پھر یہ کہ پور عزم ہو، ارادے مضبوط ہوں اسلامی بہن کے، بھئی یہ کرنا ہے تو ہو جائے گا. میں نے بعض میرے مدنی مشورے ہوئے عالمی مجلس مشاورت کے ساتھ، اور میں پاکستان مجلس مشاورت کو باقاعدہ یہ کہتا ہوں، ایون کہ کئی مرتبہ شورا کے مشورے بات ہوئی کہ بعض ایسی صلاحیتیں، خاص کر ایسے پوائنٹس ہیں کہ جس میں عالمی مجلس مشاورت کی جو کارکردگی لینے اور جو چیزوں کو فالو کرنے کی جو اس میں جو قابلیت ہے نا، یہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. یہ مجھے یاد ہے، میں نے کئی دفعہ کہا ہے چیزیں، اور اس کو مطلب ماننا چاہیے. تو یہ پر عزم ہونا کہ بھائی یہ چیز ملی. ابھی لاسٹ مدنی مشورہ تھا یہ انٹرنیشنل افیئرس کا، چند دنوں پہلے، 2-3 دن پہلے ہی، ان میں پچھلے مدنی مشوروں کے مطابق جو بات ہوئی، جب میں نے کہا کہ یہ اس کو یوں لے کے چلنا چاہیے، مگر جو اسلامی بہنوں کی طرف سے جو بات آئی نا کہ ہم جو کر رہی ہیں اس کا یہ فائدہ ہوگا، تو ان کو یاد ہوگا میں رک گیا. میں نے کہا نہیں، بات سمجھ میں آتی ہے، اسلامی بہنوں کی سمجھ میں آتی ہے، اور اس کو مطلب کہ اس پر غور کرنا چاہیے. ہم نے کہا جیسے آپ ہیں ویسے رکے، ہم انشاءاللہ اس پر مزید غور کریں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا آپ نے یہ سیٹ اپ لیا ہے وہ غلط نہیں تھا، مگر وہ ایک سمجھے کہ سوچ کا آگے پیچھے کا حساب تھا. لیکن ہم رک گئے کہ یار یہ سمجھنے کا ہے. نگران پاکستان مشاورت بھی مشورے میں شامل تھے، میرے ساتھ 2 رکن شورا بھی تھے، تو ہم غور کر رہے تھے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اچھا اس کو ماننے میں کیا نقصان ہے؟ ایک چیز صلاحیت ہے، اس کو ایڈمائر کرنا چاہیے، اس کو ماننا چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. میں نے نہیں کیا اس لیے کیا تو غلط ہو گیا، یہ نہیں ہوتا. یہ تنظیم ہی نہیں ہے. اچھا یہ شرافت بھی نہیں ہے، یہ ظرف بھی نہیں ہے، یہ مروت بھی نہیں ہے. مطلب آپ جتنے بڑے ہیں، اگر آپ کے سامنے مطلب کوئی اچھا چیز ہوئی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ گھر میں اگر آپ کے بچے یا بچی نے بھی کیا ہے تو آپ ان کو کہیں شاباش. یہ کہنا، یہ ورڈ آنا ٹھیک ہے، شاباشی اتنی سستی بھی نہیں ہونی چاہیے، مگر شاباشی پہ بخل بھی تو نہیں ہونا، اتنی کنجوسی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ شاباشی کا شین بھی نہ نکلے. ترس گئے شین سننے کے لیے، چلو کبھی الف نے کبھی با نے کبھی الف نے کبھی شین نکلے گا، تو ایسا نہیں ہوتا ہے. کام ہے، ریگولر چیز تو ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جب کوئی ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس آئے سے ایکسیلنٹ، شاباش. یہ بچے سے لے کر بوڑھے تک کو یہ چاہیے ہوتا ہے. اگر یہ شاباشی نے ایکسیلنٹ کا نظام نہ ہو تو ادارے اسکولیں بند ہو جائیں، کوئی نمبر ہی نہیں ہے. مگر جس نے جتنی محنت کی اس کو اتنا نمبر ملنے چاہیے. اب ایک ہی نہیں ہے، خالی ایسے ہی مطلب کہ اسے دوستی اچھی ہے پھر بھی اس کو شاباشی، تو یہ دوستی پر اللہ اس کے رسول کے رضا کے لیے ہونی چاہیے. پر عزم ہو، افراد کو پہچاننا آتا ہو اور ان کی صلاحیتوں کو نکھارنا آتا ہو، یہ بھی ایک کام ہے. اب میں تیزی سے بڑھ رہا ہوں کیونکہ کیسے کئی باتیں عرض کر چکا، اور کئی سوالات جو آپ کے میرے پاس آئے ہوئے نا، سمجھے کہ میں سب کے جوابات بھی ساتھ دیتا چلا جا رہا ہوں. اسی طرح وقفے سے جائزہ لینا، جو کام آپ سونپیں اس کا جائزہ لیتے رہیں، یعنی کارکردگی لیتے رہیں، پوچھ گچھ کا نظام رکھیں. جب میں نے اپ ڈیٹ کا کہا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ فالو اپ چھوڑ دیں، پتہ چلا فالو اپ اوپر سے گیا، اپ ڈیٹ نیچے سے گیا، اپنے یوں لٹک گئے. ایسا نہیں ہے. جب تک کہ وہ اپ ڈیٹ پر پورا سسٹم نہ آ جائے فالو اپ کریں. فالو اپ کا سسٹم ڈیڈ نہیں ہوتا، فالو اپ کا سسٹم بھی اپ ڈیٹ پر لانے کے لیے تو فالو اپ کرنا پڑے گا آپ کو، یعنی پوچھ گچھ کرنی پڑے گی، پوچھنا پڑے گا، تب جا کر یہ سارا نظام بنے گا. ایک اور بات میں عرض کروں، رابطے میں بر وقت رہنا. اب یہ ایک بڑا پرابلم، کیا اسلامی بھائی کیا اسلامی بہنیں، اب یہ فیصلہ مشکل ہے کہ اس کے موبائل کا نیٹ ورک کمزور ہے، اس کے موبائل کا سگنل کمزور ہے، کہ یہ خود اس کی اپنی دماغی نیٹ ورکنگ کا پرابلم ہے. کچھ اسلامی بہنیں یا اسلامی بھائی ہیں، یہ پرابلم ہے، یہ میں آپ کو ڈسکس کر رہا ہوں. اگر اسلامی بہنیں سمجھتی ہے کہ ہمارے اندر ہے تو نہیں،
اسلامی بھائیوں میں بھی یہ کم نہیں ہے. جی میں صحیح کہہ رہا ہوں. رپلائی آتا ہی نہیں ہے. اب سمجھ نہیں پڑتی کہ ہم کو رپلائی کیوں نہیں کرتا یار, اس کو بھول گیا ہے کیا؟ اچھا ایک بار بھول گیا, 2 بار بھول گیا. اب تو میری تو پریکٹس یہ ہو گئی ہے, بعضوں کا تو مزاج سمجھ میں آ گیا. یہ میں آپ کو اپنی بتا رہا ہوں, یعنی میں کسی کو اب یہ ہو گیا, عادت ہو گئی ہے میری. اب تو یوں سمجھے کہ کئی جگہ ایسی ہے جہاں میں میسج کرتا ہی نہیں, ڈائریکٹ کال کرتا ہوں. مجھے پتا ہے میسج کروں گا 2 دن تک تو دیکھا ہی نہیں. آپ کو تو پتا ہے, میرے کو سب پتا ہے, میں کیا کروں. اب کیا میسج کرنے کے بعد میں باقاعدہ کال کرتا ہوں, وہ اٹھاتے ہیں. جی میں کہا بھائی میسج کیا, ذرا پڑھ لیجئے, دیکھ لیجئے, یوں کرنا پڑتا ہے. اچھا یہ بہت آسان ہے کہ جب اٹھا ہی لیا تو میں اس کو بول دوں. نہیں, بولنا نہیں ہوتا, مجھے میری وائس سنانی ہے اور اس کی وائس لینی ہے. میں نے اپنی رائٹنگ دی ہے, اس کی رائٹنگ لینی ہے. اس سے کیا سمجھا یہ بھی تو سمجھوں, اور اس کی عادت بنانی ہے. اچھا اب یہ پرابلم ہے, اگرچہ بہت ساروں کا نہیں ہے مگر یہ پرابلم ہے. جن کو یہ پرابلم ہے نا, 2 چیزیں الگ ہیں, کمیونیکیشن اور کوارڈینیشن. کمیونیکیشن یہ جو ہم ڈیجیٹل رابطہ جو ہوتا ہے, یہ کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے. پہلے لیٹر تھے, تحریر تھی, آج موبائل ہے, میسیجز ہیں, ای میلز ہیں, واٹس ایپ ہے, واٹ ایور, ٹھیک ہے. اٹس کالڈ کمیونیکیشن. ایک کوارڈینیشن, رابطے میں رہنا, کہ آپ کا کوارڈینیشن جو اسکل ہے وہ بہت اچھی ہے, کسی رابطہ. اچھا کمیونیکیشن کی بھی الگ الگ صورتیں ہیں. کچھ کمیونیکیشن میں موبائل میں کمیونیکیشن اچھی ہے تو ای میل میں کمزور ہے. فون سننے میں کمیونیکیشن اچھی ہے مگر واٹس ایپ سننے میں کمزور ہے. اب پورا دیکھیں تنظیم کا نظام, اب جو اسلامی بہنوں نے اپنا اسٹرکچر بنایا ہے, زیادہ تر مجھے لگتا ہے کہ میری ذمہ دار اسلامی بہنوں کا جو نظام ہے وہ ٹیکسٹ میسیجز ہے, ناٹ وائس. اور وائس ہونی بھی نہیں چاہیے, ویڈیو اور وائس تو بالکل آپ اس کو کلوز کریں. ٹیکسٹ میسیجز سسٹم ہونا چاہیے, یہی بہتر ہے. اور وہ بھی کیا لکھنا ہے کیا نہیں لکھنا, اس کے اندر بھی ہماری صلاحیت ہونی چاہیے کہ یہ لکھنا نہیں, یہ نہیں لکھنا. ہر بات لکھ کر بھی نہیں دی جاتی اور ہر بات لکھ کر لی بھی نہیں جاتی, اور وائس تو دینی نہیں ہوتی اسلامی بہنوں کو. ویڈیو کا نظام میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا ہوگا ہی نہیں, اور ہونا ہی نہیں چاہیے تنظیمی طور پر. آئی تھنک یہ الاؤ ہی نہیں ہے ویڈیو. تو اب یہ کہ ایک تو یہ سسٹم ہے, دوسرا رابطے میں رہنا اور آنا, مشوروں میں آنا. اب کئی اسلامی بہنیں مشورے میں نہیں آتی. مجھے یاد ہے جب کراچی کی ذمہ داری میرے پاس تھی, اب میں کتنی پرانی بات کر رہا ہوں یہ آپ سمجھ سکتی ہیں. تو ہمارے ایک بہت پیارے اسلامی بھائی آج بھی ہیں, رابطے ہیں, وہ مشوروں میں نہیں آتے تھے. ہمارے مدنی مشورے ہوتے تھے, اس ٹائم شاید اجلاس کی اصطلاح چل رہی تھی, وہ آتے نہیں تھے. اب کراچی کی ذمہ داری میرے پاس تھی, بلکہ جو اس وقت موجودہ نگران ہیں کراچی مشاورت کے, وہ اس وقت شاید رکن شورا بھی نہیں بنے تھے, یا وہ ہمارے اس مشاورت کے رکن تھے, غلط اگر میں غلط نہیں ہوں تو. لیکن ایک اسلامی بھائی تھے جو کبھی وہ مشوروں میں مطلب سمجھے کہ 90% مشورے میں چھٹی گئے, لیکن ہے بڑے صلاحیت, بڑی بات, بڑے قابل تھے. تو اسی مشورے میں بات تھی چل رہی تھی کہ یار یہ نہیں ہے نا. میں نے کہا نہیں ہے ٹھیک ہے, لیکن صلاحیت تو بہت ہے. یہ میں نے کہا قابل ہیں, صلاحیت ہے, ماشاءاللہ اچھے اسلامی بھائی ہیں. کہ مدنی مشورہ ختم ہو گیا. اس کے بعد ایک بہت ہی سینئر اسلامی بھائی جو آج بھی ہمارے ساتھ, وہ سینئرٹی میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں, انہوں نے مجھے آ کر کہا کہ عمران, یہ جن کے بارے میں دیکھو, ان کی سینئرٹی سب کے سامنے نہیں کہا, لیکن الگ سے مجھے کہنے والی بات ہے, مجھے انہوں نے آ کر کہا عمران یہ جو بہت بات صلاحیت, اس کو بہت اہم ذمہ داری آپ نے دی ہے نا, مشوروں میں نہ آنے کی وجہ سے غلطی بھی بہت بڑی کرے گا. اور مجھے کچھ 2 منٹ تک انہوں نے بات سمجھائی, یقین مانے آج تک یاد ہے. اب آپ سوچئے کہ اس بات کو کم از کم 20 سال سے اوپر ہو گیا ہوگا. مشوروں میں نہ آنا, جس کو اگر آپ اپنی دیگر اصطلاحات ہیں, میٹنگز بھی ہیں, مدنی پھول نہ لکھنا, نکات بھی اس کو ہم ہماری اصطلاحات میں شامل ہیں, پوائنٹس ہیں, نہ لکھنا, نہ سمجھنا, نہ آنا. اب کوئی کہے اچھا پھر کمیونیکیشن, جواب نہ دینا, رابطے میں نہ رہنا. اب وہ اسلامی بہن کہے کہ مجھ سے اسلامی بہنیں کام نہیں لیتی. باجی کیا کام لیں آپ سے کیا کام لے بتائیے. آپ کا نام لکھ کر رکھیں کہ اللہ اس نام کی برکت سے ہم پر کرم فرماتا رہے. یہی کرتے ہم, حصول برکت کے لیے رکھ لیتے آپ کو کہ یا اللہ یہ ہم نے نام رکھا ہے, اگرچہ مشوروں میں نہیں آتی, یہ رابطے میں نہیں آتی, لیکن ہم نے ان کا نام رکھا اپنی مشاورت میں. مولا ان کے نام کی برکت سے ہمارے کام سنوار دے. اللہ کی رحمت بہت بڑی, کیا پتہ ان کے نام سے کام سنورتا ہو. اگر آپ اسی طرح رہنا چاہتی ہے تو آپ کی مرضی, اگر آپ خود بتائیں نا. ایسا تو کوئی گھر میں بھی نہیں رہتا, گھنٹی مارو تو آپ دروازہ نہ کھولو, کھانے کا ٹائم ہے تو تیار نہیں ہے, اٹھنے کا ٹائم ہے تو سوئی ہوئی ہو. کبھی گھر چلے گا؟
جس وقت آپ کو جو چیز کر کے دینی ہے اب ہے نہیں، رابطے میں نہیں ہے، فون اٹھ نہیں رہا ہے آپ کا، 4-5 لوگوں کا گھر نہیں چلتا اس طرح، اب اتنی بڑی تنظیمی ذمہ داری پر چل کیسے سکتی ہیں جب آپ کے یہ سارے یہ اس کے بغیر کیسے چل سکتی ہیں آپ جب رابطے میں نہیں ہیں آپ؟ اچھا رابطے میں یوں ہوتا ہے کئیوں کو تو یہ ہے، اگر ان کو رابطہ کرنا ہے نا تو ہم حاضر ہیں، ہمیں رابطہ کرنا ہے تو گئے، یعنی ان کو دروازہ کھولنا ہے تو ان کے بعد ہمارے ہر چابی ہونی چاہیے، ہم ان کا دروازہ نہ کھول سکے بھائی میری چابیاں مجھ کو دیجئے، بڑے ہوشیار آئے، یہ کون سی بات ہو گئی کہ آپ کو ذمہ دار ڈھونڈ رہا اور آپ ملے نہیں؟ ایک مجبوری، 2 مجبوری، 3 مجبوری، مطلب کتنی مجبوری ہوتی ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے، لیکن آپ ذمہ داری، یہ پورا نظام جو کلپس ہو رہا ہے، پورا نظام جو ڈسٹرب ہو رہا ہے، اب آپ کہتے ہو کیا کریں؟ تو میں اپنی باجیوں سے، اسلامی بہنوں سے کہہ رہا ہوں صرف بڑی ذمہ داری ہی تھوڑی ہے نیکی کمانے کے لیے، دعوت اسلامی کے اور 100 دینی کام ہیں جس کو لے کر ہم اللہ کو، بھائی مقصد کیا یہ پہلے بتا دے، دعوت اسلامی کے دینی کام کرنے کیوں کر رہی ہیں آپ، میں کیوں کر رہا ہوں، میں ہماری نیت ہونی کیا ہے یا نہیں ہے، نیت اس پر بحث نہیں ہے، ہم میں سے کوئی بھی اخلاص کا دعویٰ کب کرتا ہے؟ میں تو نہیں کر سکتا اخلاص کا دعویٰ، لیکن نیت ہونی کیا چاہیے آپ کی میری؟ جسٹ اونلی ون انٹینشن، ایک ہی نیت ہے، اللہ راضی ہو جائے، اور ثواب تبھی ملے گا جب اللہ کی رضا مقصود ہوگی، ورنہ اللہ کی رضا مقصود تو ثواب ہی نہیں ملے گا۔ تو کیا اللہ کی رضا بڑی ذمہ داری، جب وہ ذمہ داری میں نہیں نبھا پاتی، جب وہ ذمہ داری میں نہیں کر پاتی، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ یہی ذمہ داری رہ گئی تھی، اس کے علاوہ 100 دینی کام ہے، خود ہمارا گھر اتنا بڑا دینی کام کا مرکز ہے، ہمارے گھر کے اتنے افراد ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، چھوٹے بڑے ہیں، آس پڑوس ہے، اس کے لیے کون، مطلب جب تک یہ نہیں ہوگی تو آس پڑوس بھی گئے، رشتہ دار بھی گئے، یعنی خود رشتہ دار آس پڑوس اور گھر کا دیکھے تو کم از کم 50-100-200 تو یہی ہو جاتے، سارے بچے بڑے سب ملا کر، ان میں کام کرنے کی ہمیں کوئی توفیق نہیں ہے بظاہر، بڑی ذمہ داری ہو لیکن نہ رابطہ، نہ واسطہ، نہ آنا، نہ جانا، نہ یہ ساری پرابلم ہے۔ تو میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ اپنی کمیونیکیشن اور اپنی کوآرڈینیشن اسکلز کو مضبوط کریں، بہتر کریں، اور جلدی رابطے میں آئیں، فوراً رابطے میں آئیں، فوراً رپلائی کریں۔ اور جی یہ ہے، یعنی میرا اگر پرسنلی کہوں، اگر میرا 100 اسلامی بھائیوں سے، جسٹ ایگزامپل دے رہا ہوں، 100 اسلامی بھائیوں سے اگر میرا رابطہ ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس میں سے 80% وہ ہیں جن کی مطلب کمیونیکیشن اسکلز بہت اچھی ہے، ورنہ وہ ہمارے رابطے میں نہیں رہ سکتے۔ جو 20 ہیں ان کی کچھ بہتر ہے، کبھی بہتر نہیں ہے، لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ بالکل پرابلم ہی ہے تو اب بغیر کسی بڑی مجبوری کے وہ کیسے ہمارے اس پورے سسٹم کو لیڈنگ پوزیشن پہ لے کر چل سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک خیر کرے، ہمیں یہ عادت ہر جگہ ہونی چاہیے، بیماری میں، پریشانی میں، موت میت میں، کہیں مطلب کفن غسل کفن کا مسئلہ ہے، یہ کبھی کوئی اور مسئلہ ہے، کبھی عیادت کا مسئلہ ہے، کبھی تنظیمی کوئی سی چیز ہے، کوئی مشورہ ہے، ہونا ہر چیز شیڈول کے مطابق چاہیے۔ میں یہ ضرور کہوں گا، ایسا نہیں کہ ذمہ دار اسلامی بہن کو آج موڈ بہت اچھا ہے تو اب آج ہی ذرا جمع ہو جائیے گا، آج مشورہ کرنے کا موڈ ہو رہا ہے، آج ببلو دھویا ہوا ہے، آج منا دھویا ہوا ہے، منا گیا ہوا ہے، آج اس کی چھٹی ہے، آج وہ گھر پر نہیں ہے، ذرا آ جائیے تو مشورہ کر لیتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ جو بھی کام ہے سسٹم کے مطابق کریں، پیشگی جدول کے مطابق کریں، ایڈوانس پلاننگ کے ساتھ کریں۔ جو ایڈوانس پلاننگ نہیں جانتی وہ بڑی نگران کیسے بن سکتی، جس کی پلاننگ مینٹلٹی نہیں ہے، آگے کی تھاٹ ہی نہیں، آگے کی سوچ ہی نہیں ہے کہ سال کے بعد، 1.5 سال کے بعد، 2 سال کے بعد ہونا کیا ہے۔ اور کم از کم مہینے 2 مہینے کا تو آپ کو جدول بنا کر رکھنا پڑے گا، تبھی جا کر ہم دعوت اسلامی کو 2050 پر پلان کر رہے ہیں۔ میں اسلامی بہنوں کو یہ انفارمیشن دے رہا ہوں، ہم اس وقت دعوت اسلامی کو ایز اے مرکزی مجلس شورا بیٹھ کر 2050 پر پلان کر رہے ہیں۔ 2026 تک کے تو ہمارے سارے وہ بجٹ اور ساری چیزیں، اور ہم نے ان تمام چیزوں کو تو ڈسکس کیا ہوا ہے، اب 2030 پر بات کر رہے ہیں، مگر ایک لیول پر آ کر ہم 2050 تک دعوت اسلامی کو پلان کر رہے ہیں، آل اوور دا ورلڈ، ناٹ اونلی دس کنٹری، ساری دنیا کے تعلق سے میں عرض کر رہا ہوں کہ 2050 سے پاپولیشن کتنی ہوگی، 2050 میں کون کون سے ایریاز آباد ہو چکے ہوں گے، اور کہاں کا کیا کیا کرنا چاہیے دعوت اسلامی کو۔ میں نے ابھی جامعۃ المدینہ کا مدنی مشورہ کیا ہے لاسٹ ویک، پچھلے ہفتوں میں ہم نے تقریباً 2026 تک تو جامعۃ المدینہ کے بجٹ کو اور جامعۃ المدینہ سے فارغ ہونے والے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں
2026 میں کتنے فارغ التحصیل ہوں گے، ان سب کے لیے کیا پلاننگ کرنی چاہیے، اس کا کام سونپا ہوا ہے. انشاءاللہ اس مہینے میں مجھے رپورٹ بن کر آئے گی. پلاننگ کی بات کر رہا ہوں کہ دعوت اسلامی 2030 تک، پھر 2035 تک، 2040 تک، 2045 تک، 2050 تک اس کا بجٹ کہاں تک پہنچے گا. آج بجٹ، جہاں آج بجٹ اتنا ہے 66 کی ہوئی ہوتی ہیں، ان پچھلے دنوں میں سیلریز کتنے ایشوز تھے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ فائنینشلی کرائسس آل اوور دا ورلڈ ہے. اب اس کو ایڈ ہاکزم لیول پر کرنا یہ بھی اتنا درست نہیں ہوتا، وہ کبھی کبھی کیا جاتا ہے، لیکن پراپرلی سسٹم تو بنانا پڑے گا نا. تو آپ سوچئے کہ آج اگر دعوت اسلامی کا خرچہ 26 ارب سے اوپر جائے گا تو 2030 میں ہم کہاں ہوں گے، 2040 میں کتنا چاہیے ہوگا. امپلائمنٹ بھی بڑھے گی، جامعۃ المدینہ بڑھیں گے، مدرسۃ المدینہ بڑھیں گے، ادارے بڑھیں گے، آپ کے علاقوں کا بڑھے گا، آپ کی ٹریولنگ بڑھے گی، اسلامی بہنوں کا سارا سسٹم بڑھے گا. یہ جو کچھ بڑھے گا اسلامی بہنوں کے جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، سب بڑھے گا. اللہ پاک نے چاہا، آپ میں اور آپ ہوں یا نہ ہوں، دعوت اسلامی تو رب نے چاہا تو بڑھتی چلی جائے گی نا. انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ 2050 تک دعوت اسلامی کے اخراجات کتنے ہوں گے. آپ نے بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، لیکن ایک تھاٹ تو ہوتی ہے نا کہ ہمارے بعد جو ہماری جگہ پر بیٹھ کر دعوت اسلامی چلائیں گے، ان کو کئی چیزوں میں آزمائش نہیں ہونی چاہیے، ان کے لیے سامنے پلاننگ ہونی چاہیے. اب اس میں وہ اپنی قابلیت و صلاحیتوں سے جو بھی چینج کریں. آئین دعوت اسلامی، اصول دعوت اسلامی چینج نہیں ہوتا. جیسے کہ ہم لوگ نان پولیٹیکل لوگ ہیں، موجودہ سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم سیاست میں ڈائریکٹلی انوالو ہوتے. یہ اصول ہے، یہ آئین ہے، اصول بنا ہوا ہے. یہ امیر سنت کی طرف سے دیے گئے کئی اصول ہیں، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات، مسلک اعلیٰ حضرت، یہ اصول بنے ہوئے ہیں ہمارے. ایسے کئی ہمارے اصول بنے ہوئے ہیں جس کو آپ دعوت اسلامی کے کانسٹیٹیوشن کہیں، آئین کہیں، پرنسپل کے، اصول کے، جو بھی نام دے دیں. یہ پتہ ہے اسلامی بھائی، اسلامی بہنوں کو، لیکن کام کرنے کی صلاحیت تو ہر آنے والے میں جدا جدا ہوتی ہے نا. تو وہ ان کے سامنے ایک طریقہ کار تو ہو. تو یہ پلاننگ کا ہونا بہت ضروری ہے اسلامی بہنوں کا. اسپیشلی میں عالمی مجلس مشاورت سے ڈسکس کروں گا. اب عالمی مجلس مشاورت پلاننگ تو بہت اچھی کر رہی ہے، سارا بنا ہوا ہے کہ اتنے عرصے تک دعوت اسلامی کا، اسلامی بہنوں کا دینی کام کہاں کہاں ہو، فیضان صحابیات کہاں، یہ کہاں، کورسز کہاں، آن لائن کہاں، وغیرہ وغیرہ سارے کام ہم سوچیں. مگر میں اپنی باجیوں سے یہ درخواست کروں، اسلامی بہنوں سے، جب یہ آپ پلاننگ کر کے کہیں تو دیں گی، مکان کا ڈرائنگ، مکان کا ڈیزائن اور مکان کی جو آرکیٹیکٹ ہوتا ہے، یہ پوری ڈرائنگ کر کے کسی کو تو سونپے گا کہ اب اس کے مطابق مکان بنا کر دو. وہ کون ہے؟ وہ پوری ڈرائنگ کو اس طرح بنائے گا یا پوری ڈرائنگ کو آگے پیچھے کر کے رکھ دے گا؟ وہاں صلاحیت کا ہونا ضروری ہے. اچھا، وہ سپروائزر جو ٹھیکیدار ہے وہ تو کانٹریکٹر تو صحیح ہے، اس کے نیچے جو لیبر ہے وہی صحیح نہیں ہے، دیواری ٹیڑھی میڑھی بنائی ہے. من تو ویسا ہی گیا جیسا آپ چاہتے تھے، دیواریں ٹیڑھی ہیں، کیسے ہوگا؟ دیٹ مینس ہیڈ ٹو ٹو، اوپر سے لے کے نیچے تک ہر چیز دیکھ بھال کے کرنی پڑے گی. یہ جو نگران اسلامی بہن بنتی ہے نا، اسپیشلی میں ان کی کلاسز عرض کر رہا ہوں، ان کی اسکلز عرض کر رہا ہوں. ایک ہمارے ساتھ جنرل اسلامی بہنیں جو دین کا کام کرتی ہیں، ان کی ماشاءاللہ صلاحیت ہے، وہ اپنی اپنی جگہ پر ہے. کوئی درس دینا اچھا جانتی ہیں، کوئی بیان کرنا اچھا جانتی ہیں، کوئی تلاوت کرنا اچھا جانتی ہیں، تو کوئی کیا، تو اس کے جو بھی ہمارے شرعی طریقہ کار ہے تنظیمی، اس پہ رہ کر وہ کرے. کوئی جمع کرنا اچھا جانتی ہیں، کوئی خیر خواہی کرنا بہت اچھا جانتی ہیں، کسی کی ملن ساری بہت اچھی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہر ایک کو اس کے حساب سے ذمہ داری دینا، یہ ہمارا کام ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے. پھر بردباری، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، برداشت. آپ یہ سمجھے کہ تحریک گھر کے اندر 5 لوگ ایک دوسرے سے جو بات کرتے رہے برداشت نہیں ہوتی، تو تحریک ہے. یہ تو میں کہوں کہ امیر سنت کا فیضان ہے جو ہم ایک دوسرے کی اتنی عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا اتنا مان رکھتے ہیں. ورنہ گھر کی 4 دیواری میں بہن بہن کی عزت نہیں رکھ رہی، بھائی بھائی کی عزت نہیں رکھ رہا، ماں باپ ترس رہے کہ اولاد ہماری عزت کرے، شوہر بیوی اور بیوی شوہر کیسا بدتمیزی پر اترے ہوئے ہیں. یہ سب آپ کو پتہ نہیں، ایسا تو نہیں ہے. مگر جب ہم تنظیم کے اندر آتے ہیں الحمدللہ، تو یہاں گھر کے مقابلے میں عزت نظر آ رہی ہے، ایک دوسرے کا ادب نظر آ رہا ہے. اور یہ اس کو باقاعدہ نوٹس کیا جا رہا ہے، گھر والے نوٹس کر دے. باہر تو بڑی آپا باجی باجی کرتی ہے، گھر میں تیرے سے باجی نکلتا نہیں ہے، ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے. لیکن جیسے ہی ہم تنظیم میں آتے ہیں ہمارا ایٹیٹیوڈ بدل جاتا ہے. جبکہ تنظیم میں جو اچھا خوبصورت ایٹیٹیوڈ اور رویہ ہے، اس سے زیادہ خوبصورت گھر میں ہونا چاہیے تھا. یہ یاد کر رکھ لیں آپ. میں اس کو صرف مثال کے طور پر بیان کر رہا ہوں، میں اس کو انڈوز نہیں کر رہا ہوں کہ گھر میں آپ بھلے جیسا بھی رہے اندر صحیح رہے، نہیں، مگر سمجھانے کے لیے. یہ
تحریک کے اندر دیکھیں یہ ہم کو امیر سنت یہ بانڈنگ ہے امیر سنت کی طرف سے، یہ خوبصورت طریقے سے امیر سنت نے گویا کہ ایک ایسا الحمدللہ ایک رشتہ ایسا جما دیا ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں امیر سنت کا فیض، یہ محبت امیر علیہ سنت اور یہ برکت امیر علیہ سنت ہے، جو یوں مطلب بالکل اللہ کا شکر ہے. جو خود ہی انگلی اپنی نکال کر لگنا نکلنا چاہے تو یوں مطلب آسان نہیں ہے. تو اب لیکن اس میں بھی کہنا سننا تو ہوتا ہی نا، مدنی مشورے میں، بیان میں، دیر سویر میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. اب فرشتے تو نہیں ہے نا تحریک جو چلا رہے ہیں، ہم جیسے انسانی تحریک چلا رہے ہیں. تو اب یہ برداشت کا ہونا بہت ضروری، قوت برداشت. اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں دونوں کو اس پر غور کرنا ہے کہ کچھ نہ کچھ کہنا سننا ہوگا. اور اس میں جو اسلامی بہنیں ہو نا آس پاس والے، ہاں باجی یوں بول رہی ہو، یہ ہاں نہ کرے، بلکہ باجی کو بولے باجی برداشت تو کرنا پڑے گا نا، بیچاری نہیں آئی ہے، چلے اس کی یہ نہیں مطلب ایک تو ہے کہ میں خود برداشت کرنا چاہتا ہوں یار چلو ٹھیک ہے، اور میرے 4 ہاتھ پہ میرے سارے برداشت کے اندر انہوں نے میرے برداشت کے ٹائر کو پنچر کر دیا. اچھی خاصی میں نے برداشت کی ہوا بھری ہوئی تھی اپنے ٹیوب کے اندر، یہ 4 آ گئے ادھر سے، ہاں آپ کو بول دیا، آپ کو نہیں بولنا چاہتا، ٹھا کر کے 2 چپینے ماری، میرے اب تو سارا برداشت کا غبارہ پھاڑ کے رکھ دیا. اچھا خاصا برداشت کر رہا تھا میں. ایسوں کو قریب ہی نہ، وہ میرے برداشت کو بڑھائیں، میری حوصلہ افزائی کریں، ان کے لیے کچھ اچھا سا اسپیس دیں کہ باجی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تربیت ہو جائے گی. اس کو الگ سے سمجھائیں گے اس طرح بات کرنے میں احتیاط کریں گے. اس کو بھی یہ نہ لگے کہ یہ خوشامد کر رہی ہیں، چاپلوسی کر رہی ہیں. نہیں، وہ بھی امپورٹنٹ ہے، یہ بھی امپورٹنٹ. کیا پتہ کل وہی جو کچھ 2 الفاظ بول کر گئی ہے اس کی تربیت ہو جائے، کل وہ آپ کی نگران بن کر بیٹھی ہوئی ہو. یہی اسلامی بھائیوں کے لیے تو برداشت پیدا کرے. پھر نرمی، اگر کوئی اس طرح کا کوئی آپ کے رویہ اختیار کرتا ہے، باجی آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ بڑی سمجھتی ہو، آپ کو کتنا عرصہ ہوا، اب باجی یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ صحیح بول رہی ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر آپ کی نزدیک سمجھ ہوتی تو ابھی آپ بلاسٹ نہ ہوئی ہوتی، اب پھٹنا پڑتی. وہ فوراً جب کہتی ہے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، جب کوئی شخص کہتا ہے کہ اے امام اللہ سے ڈرو، تو آپ نے اسی وقت اس کی بات کو نوٹس کیا کہ مجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے، تو مجھے کہہ رہے ہو اللہ سے ڈرنا چاہیے، میں ابو حنیفہ ہوں، میں امام اعظم ہوں. نہیں، کبھی کسی بزرگ سے سنا ہے صاحب نے؟ خود ہمارے امیر سنت سے کبھی آپ نے ایسی بات سنی ہے؟ یعنی کسی نے غلط توجہ دلائی نا، غلط اصلاح کی، آپ نے اس پر بھی نرمی کی ہے کہ اگر میں نے اس پر سختی کی تو میری صحیح پر بھی یہ اصلاح نہیں کرے گا. نرمی نرمی نرمی، پولائٹنس. اسلامی بہنوں کے آپس میں تو غیر محرم کے ساتھ تو مسکرانے کا نہیں، نرمی کی میں بات کر نہیں رہا ہوں. آپ تو اسلامی بہنیں، غیر محرم سے تو آپ نے رویہ ایسا رکھنا ہی کوئی نہیں ہے. یہ تنظیم کا سسٹم سمجھ لیں آپ. کوئی بھی اسلامی بھائی جو غیر محرم آپ سے کسی بھی طرح سے اس طرح کا رابطہ کرتا ہے، آپ بالکل اس سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں. آپ اپنے عالی مجلس سے مشاورت کہیں کہ ہمیں ان سے رابطے میں نہیں رہنا. اسلامی بھائی کی لائن کھینچی ہوئی ہے، اس لائن کو وہ کراس کرے، آپ نے کراس نہیں کرنا، آپ نے اپنی جگہ کھڑے رہنا ہے. ہم انشاءاللہ وہ اسلامی بھائی کو بدل دیں گے. یا اگر خدا نہ کرے اسلامی بہن لائن کراس کرے تو اسلامی بھائی کو چاہیے کہ وہاں کھڑا رہے، اپنی لائن کراس نہ کرے. ہم سب اپنے رب کے حضور جواب دے ہیں. کیا تمہیں اپنے رب کی طرف پلٹنا نہیں ہے؟ لا ترجعون، بالکل ہمیں اپنی رب کی طرف لوٹنا ہے. نرمی اور دعا کرنے والی ہونی چاہیے. ہم روزانہ کی بنیاد پر اپنی ذمہ داری کے طور پر اور اپنی تنظیم کے لیے دعا کرے، یا اللہ تو نے مجھے جو ذمہ داری دی ہے اسے نبھانے کی توفیق ہے. وہ ذمہ داری خواہ گھر کی ہو، تنظیم کی ہو، اجتماعی ہو یا انفرادی ہو، اللہ پاک نے جو ذمہ داری دی ہے جس پر ہم سے پوچھا جائے گا، تو ہمیں سے ہر ایک کو دعا کرنا چاہیے، مولا جو مجھے ذمہ داری ملی ہے اس پر مجھے اترنے کی توفیق عطا کر، تک قیامت کی ہم پوچھ گچھ سے بچ سکیں، اور دنیا میں بھی عزت پائیں، آخرت میں بھی عزت پائیں. میرے پاس بہت سارے پوائنٹس ہیں، ریئلی بتا رہا ہوں، کافی پوائنٹس ہیں، کافی نکات ہیں، کافی مدنی پھول ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت 4:30 بج رہے ہیں، آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے. کچھ سوالات ایسے تھے جو آئے تھے تو میں ان کے جوابات کی طرف جاتا ہوں. قربانی کی کھالیں، اس میں آپ تمام اسلامی بہنوں نے اپنا اہم کردار ادا کرنا ہے، اہم کردار ادا کرنا ہے. اور جس طرح ڈونیشن کے اندر اسلامی بہنیں آگے نکل جاتی ہیں، ماشاءاللہ کئی اسلامی بہنیں جو آگے نکل جاتی ہیں. میں نے ابھی پچھلے دنوں ہی مدنی مشورے میں درخواست کی ہے تمام اسلامی بہنوں کے دینی کام کے بجٹ بنائیں.
اور بجٹ بنا کر آپ اپنے یہاں جو اسلامی بھائی ہیں ان کے ساتھ جو مالیات ہیں ان کے ساتھ اپنے طریقہ کار کے مطابق بجٹ بھیجیں. میں نے یہ رکن شورا جو ہمارا ابو ماجد بھائی ہیں ان کو درخواست کی ہوئی ہے کہ ملک و بیرون ملک میں چلیں تاکہ اسلامی بہنیں جو اپنا ڈونیشن کرتی ہیں اس کے مطابق وہ اپنے دینی کام کو پراپرلی خرچ بھی کر سکیں. اور ان کو جو کنوینس کے ایشوز ہیں، آپ کے ان سوالات میں کنوینس کا پرابلم بھی لکھا ہوا ہے. کنوینس کے ایشوز آپ کے تب ختم ہو جائیں گے جب آپ کا بجٹ بنا ہوا ہوگا، اور بجٹ ریلیز ہونے میں، پیسے ریلیز ہونے میں کسی قسم کی رسوائی، ذلت اور دقت نہ ہو. جب ایک چیز طے ہو گئی ہے نا تو طے ہو جانے کے بعد دقت نہیں ہونی چاہیے. یہ میری اسلامی بھائیوں سے درخواست ہے کہ جن کے یہاں سے پیسہ ریلیز ہوتا ہے یہ کبھی بھی دقت نہ. بھائی ایک چیز طے ہو گئی ہے تو اس کے بعد آپ کا کام ہے، مطلب اگر میں مطلب کہ یوں سمجھیے کہ ایک بینک کے اندر جب آپ پیسہ ریلیز کرنے جاتے ہیں تو ایک جگہ پر آپ کا خالی دیکھا جاتا ہے بھائی آپ کے اتنے پیسے ہیں یا نہیں ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں. اکاؤنٹ میں پیسے تو اب ایک سائن ہو جاتی ہے. اب سائن ہو جاتی ہے تو کیشیئر جو کیش دینا ہے یہ کوئی سوال کرتا ہے آپ کیوں آئیں، کیوں پیسہ لے رہے ہیں، اب 1,00,000 روپے کیوں نکال رہے ہیں، کیا خرچ کریں گے. ارے بھائی طے شدہ ہے، دیو نا بس ہے یار. آپ کا کام ہے سوال کرنا. جن کا کام تھا وہ سوال کر چکے، سائن کر چکے. اب آپ اتنی بڑی دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. اکاؤنٹیبلٹی رکھیں، پوچھ گچھ رکھیں، وہ ایک پورا سسٹم بنا ہوا ہے. لیکن اسلامی بہنوں کے بجٹ بن گیا نا، اب بجٹ نہ ہونے کی صورت میں بھی پرابلم ہوتا ہے. تو ملک گیر بجٹ ہے ماشاء اللہ. کئی شہروں میں بہت اچھا ڈونیشن اسلامی بہنیں کر رہی ہیں، اور اب کھالوں میں تو انشاءاللہ اسلامی بہنیں ریکارڈ توڑ دیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ پاک نے چاہا تو. تو یوں مطلب کہ آپ کا جو پورے ملک کا جو بجٹ ہے ہر ایک کے علاقے کا الگ الگ، تو اس کے حساب سے یا جو بھی ڈویژن وائز، ڈسٹرکٹ وائز بجٹ بنا لیں. اس کے مطابق پھر اپنے بجٹ کو کس طرح لینا ہے اس کا سسٹم بنائیں، اور اس میں سارا چیز آ جائے گی جو دینی کاموں پر یا اداراتی کاموں پر خرچ کرنا ہے وہ پورا لکھ لیں. لکھنے کے بعد انشاءاللہ اس کے مطابق پیسے لیں، اور ایڈوانس میں پیسہ رکھا ہو اسلامی بہنوں کو کہ ایک ایک روپیہ مانگنا نہ پڑے. میں اس نظام کا قائل ہوں. ہو وہی جو طریقہ کار و اصول میں طے ہے، مگر جو بھی ہو وہ عزت کے ساتھ ہو، طریقہ کار کے ساتھ ہو، رسپیکٹ کے ساتھ کام ہونا چاہیے، اور سارا وہ شرعی نظام اور پردے وغیرہ کا سارا اہتمام ہو. کہیں بھی کوئی ایسا نہ ہو تو یہ ماشاءاللہ مکہ مدینہ ہو جائے گا. اچھا، انہوں نے کچھ کراچی کے حوالے سے مسئلہ لکھا ہے کہ یو سی کے نیچے یو سی والی اسلامی بہنیں ہیں ان کو بھی سفری اخراجات دیے جائیں. ابھی ہمارا یہ ویسے پالیسی ہماری یہ ہے کہ ہم یو سی سے اوپر دیتے ہیں، تو ان کی یہ کہنا تھا کہ ان کو بھی جو ہے اس کی اجازت دینی چاہیے. عالمی مجلس سے مشاورت اگر روکے کرے تو کر دینا چاہیے. عالمی مہنگائی ہے، پیٹرول ہے، جو بھی ہے، میں عالمی مجلس مشاورت جو طے کرے وہ کرنا چاہیے، اور عالمی مجلس سے مشاورت کو حالات و واقعات کو دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے. کہ اب اتنے زیادہ مطلب کہ وہ جو مہنگائی بڑھ رہی ہے اور گھریلو آمدنیاں کم ہو رہی ہیں، اس کے مطابق اگر آپ اسلامی بہنوں سے کام لینا چاہتے ہیں تو آپ کو سہولتوں کی طرف جانا پڑے گا. مگر طے عالمی مجلس سے مشاورت کرے، یہی میری درخواست ہے. جو عالمی مجلس سے مشاورت یہ پاکستان کی ذمہ دار اسلامی بہن کو بتائے گی، وہ کراچی کی ذمہ دار اسلامی بہن کو بتائے. سسٹم تو یہی چلے گا نا، اصول تو وہیں سے بنیں گے. ٹھیک ہے. ٹاؤن سطح پر اسلامی بہنوں کے لیے درمیان میں کوئی ایسی جگہ کی ترکیب بنائی جائے جہاں ٹاؤن کے اجلاس اور بڑے ایونٹ کی ترکیب بنائی جا سکے. میں تو کہتا ہوں ہر جگہ آپ وہ بنائیں نا، فیضان صحابیات، فیضان صحابیات بنائیں. 12 فیضان صحابیات پورے اتنے بڑے شہر میں کیا کرے گا؟ 12 صحابیات کراچی کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے نا. اونٹ کے منہ میں زیرہ ڈالا ہے آپ نے. اتنا بڑا شہر ہے، اتنے فیضان مدینہ 20 تو ہفتہ وار اجتماع کر رہے ہیں، 12 فیضان صحابیات آپ بنا رہے ہیں. یہ درست نہیں ہے. اس میں اسلامی بہنوں کو چھوڑ دیں، یہ اپنے لیے کوئی کرائے کی جگہیں دیکھ لیں گی، وہ آپ کی مشاورت سے کرائے کی جگہ ہو جائے گی. کرایہ خود ہی نکال لیتی ہیں اسلامی بہنیں. یار مکہ مدینہ یار، آپ ان پر بھروسہ تو کرو یار. یہ اپنا کرایہ بھی نکال لیں گی اور سب کچھ کر لیں گی، اپنی سہولت کے مطابق جگہ لے لیں گی. جہاں آپ کو تعاون کرنا ہے ان کا تعاون کریں، جہاں تعاون کرنے کی ضرورت نہیں وہاں ٹانگی نہ ڈالیں. کیوں ہرو برو کا تعاون بیچاری کر سکتی ہیں، سارا شہر گھوم لیتی ہیں، اتنے سارے دینی کام کر لیتی ہیں. جہاں تعاون میٹر کرتا ہے وہاں تعاون کریں، ڈیفینیٹلی کریں، اور بڑی عزت کے ساتھ تعاون کریں طریقہ کار میں رہ کر. لیکن جہاں ان کی آنرشپ دی جا سکتی ہے ان کو آنرشپ دیں. اتنا ڈونیشن کر کے وہ دیتی ہیں ملک بھر میں، کراچی میں بھی، تو ڈونیشن اسلامی بہنوں سے لیتی ہے تو ان کو خرچ کرنے کا حق بھی تو حاصل ہے یا نہیں ہے؟ یہ حدود کے حوالے سے ایک مسئلہ انہوں نے بھیجا ہے کہ ہمیں جو اسٹرکچر دیا جاتا ہے اس میں مزید تفصیلات نہیں ہوتی.
ہمیں زیادہ تفصیلات دیں تاکہ ہمیں کام کرنے میں آسانی ہو۔ ٹھیک ہے، ان کو جو تفصیلات چاہیے اس کی تفصیل سے بھیجیں، اور آپ پاک مشاورت سے لے کر ان کو تفصیل بھیج دیں۔ ان کو جو تفصیلات چاہیے وہ تفصیل سے بھیجیں کہ ہمیں یہ تفصیل چاہیے، یہ چینجز ہو جاتی ہے، ٹاؤن ادھر چلا جاتا ہے، یوسی ادھر چلی جاتی ہے، یہ مجھے اندازہ ہے۔ تو جو بھی کرنٹ جو بھی چینجز آئی ہے، اب آپ کے موبائل میں ہر ایک ہفتے میں اپ گریڈ آتا ہے، اپڈیٹ آتی ہے، نہیں آتی، نہ کرو، پھر چلا لو موبائل جو چلانا ہے۔ تو تنظیم جب بڑھ رہی ہے، امپرومنٹ ہو رہی ہے، آرگنائزیشنل امپرومنٹ ہو رہی ہے، کچھ نہ کچھ کریٹیوٹی ہو جاتی ہے، پورا شہر بڑھ رہا ہے، اور پھر ہم نے مطلب کہ ایک نیشن لیول پر چیزیں تقسیم کی ہوئی ہیں ملکی سطح کی، تو اس میں جو چینجز اگر آتی ہیں تو ان کی کرنٹ اپڈیٹ چاہے ویکلی بیس پر ہو یا منتھلی بیس پر ہو، ہمارا کام ہے کہ اسلامی بہنوں کو بھیج دیں۔ نہیں، سہولت تو پرانے نہیں پر تو اسلامی بھائیوں کو بھی یہی سہولت تھی کہ یار وہ پرانا صحیح تھا کتنے، لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے اسلامی بھائی اس نئے سسٹم پر آ رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہڈن تھیں، چھپی ہوئی تھیں، پہلے تو یہ تھا کہ یہاں کام ہے تو یہاں نگران کھڑا کر دیا، اب تو یہ ہے کہ اس پورے میں نگران کھڑا کر دیا، کام ہے یا نہیں، اب اس کو سمجھ میں آئے کہ میرا تو کام ہی نہیں ہے۔ یہ بہت فرق پڑا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اب جو 32 30 40 سالوں سے آپ سسٹم لے کر چل رہے تھے اس کو چینج کیا ہے تو اس کو سمجھنے میں دقت ہوگی۔ اوورآل ہمارے پاس پازیٹیو ہے، اوورآل ہمارے فائدے ہیں۔ اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ جو سسٹم آپ کو بنا کر دیا جاتا ہے، تقسیم کی جاتی ہے، اس کو سمجھیے اور اس پر چلیے۔ یہ بڑی لیکن چلیں گی نہ سمجھیں گی تب جو ان کو پتہ تو، اور بہت تیزی کے ساتھ تبدیلی کو بھی سوچ لیا جائے۔ ابھی سوچا ہی نہیں ہے، ابھی سمجھا ہی نہیں ہے کہ نیا آ گیا، پرانی چیز انسٹال ہو کر یوز تو کرنے دیں۔ اب وہ ابھی انسٹالیشن چل رہی تھی، ایک نیا آ گیا، چل ان انسٹال، یہ بھی اندازہ ہے، لیکن اب اس کو ہم لے کر چلیں نا، ان کو بھی کیوں آزمائش میں ڈال رہے ہیں۔ دعوت اسلامی تیزی سے ترقی کر رہی ہے تو پے در پے کارکردگیاں بھی لی جاتی ہیں، تو بعض اسلامی بہنیں گھبرا جاتی ہیں اور اب کہتی ہیں کہ اتنی کارکردگیاں ہم نہیں دے پاتی، ان کو کس طرح سمجھایا جائے؟ اس میں دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں، کچھ تو کہیں نہ کہیں سستی اور غفلت ہے، مگر کہیں ایسا ہے کہ کچھ اوور لوڈ ہے۔ اسمارٹ ورک کی طرف جائیں، کارکردگیاں اتنی سارے چاروں طرف سے ایک ہی آواز ہو، کارکردگی دیجئے، کارکردگی دیجئے، یہ تو وہی بات ہو کہ گھر میں دارالمدینہ کا ہمارا بچہ چندہ، مدرسۃ المدینہ میں بچی پڑھ رہی ہے، مجھے بھی چندہ چاہیے، جامعۃ المدینہ میں پڑھ رہی ہے، مجھے بھی چندہ چاہیے، اچھا بچوں کے میں علاقے میں دینی کام کری تو مجھے بھی چندہ چاہیے، تعلقات بہت اچھے ہیں، مشاورت سے رابطہ اچھا ہے، مجھے بھی چندہ چاہیے۔ اب ایک آدمی گھر کا 5 لوگوں کو چندہ کہاں سے لا کر دے گا؟ وہ گھر کا ایک ہی چندہ بنے گا، تو کیا یہ ہم نے یہ کیا ہوا ہے؟ اچھا یہ جو میں نے مثال دی، تنظیم کی مثال دی، اب اس پہ جو گھر کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اب مطلب کہ 100 روپے کی نوٹ کے 5 ٹکڑے کر کے دے گا تو ہمارے بھی کس کام کے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ کارکردگی کا جو نظام ہے یہ سب کو سوچنا پڑے گا، آپ کو بھی سوچنا پڑے گا اور سب کو سوچنا پڑے گا۔ کارکردگی کا نظام اسمارٹ ہونا چاہیے، بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی کوئی ایسا نظام بنائیں کہ 1 یا 2 چیزیں فل ہو جائیں اور ساری چیزیں آ جائیں۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے اس پر سوچیں، کیونکہ یہ دونوں طرح سے ہے۔ ایک تو یہ کہ کہیں اسلامی بہنیں سستی اور غفلت کرتی ہوں گی، اچھا کہیں بیچاریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو لکھنا ہی نہیں آتا ہوگا، نہیں آتا لکھنا، اب یہ بول بھی نہیں سکتے ہم کو لکھنا نہیں آتا، ہاں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات سافٹ ویئر ہے تو ان کو سافٹ ویئر کا بھی، ہر کو سافٹ ویئر، میرے ساتھ بھی سافٹ ویئر یوزر ہی نہیں ہے، میں نہیں سافٹ ویئر اتنا یوز کر سکتا، تو میری باتوں سے بعضوں کو لگتا ہوگا کہ بہت اس کو آتا ہوگا، لیکن جب کرنے بیٹھو تو مجھے پتہ ہے مجھے کتنا آتا ہے۔ تو یہ ہے، تو ہر اسلامی بہن کو سافٹ ویئر یوز کرنا آتا ہو، کئی بڑی عمر کی اسلامی بہنیں بھی ہمارے ساتھ دینی کام کر رہی ہوتی ہیں، ان کو تو بیچاریوں کو وہ واٹس ایپ پر بھی بیچارے کو تحریر نہیں کرنے آتی ہوگی، وہ کیا کرتی ہوں گی میرے کو بھی نہیں سمجھ آتی، کسی سے لکھواتی ہوں گی، بات کی ہم نے منع کیا ہوا ہے، آواز ان کو دینی نہیں ہے، ٹائپنگ ان کو آتی ہی نہیں ہے، فوٹو وہ کھینچ نہیں سکتی، موبائل ان کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے، یہ ہم نے بھی یہ ہم نے سب کیا ہوا ہے نا۔ تو یہ سب اس کو کیسے مینیج کیا جائے؟ خالی بول دینا کہ یہ گاڑی ہم نے آپ کے لیے لی ہے، چلا لیجئے گا، بہت اچھی گاڑی لی ہے، آج کل اسی گاڑی میں آپ جانا، وہ بولے میں چلانے نہیں آتا، ہم نے تو سہولت دے دی ہے، ارے تو اس کو چلانا بھی تو سکھاؤ۔ سہولت دینا خالی تھوڑی تنظیم ہے، میرے سنت مطالعہ کرتے ہیں، رسالہ پڑھتے ہیں، رسالہ لکھتے ہیں،
تفتیش کرواتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں، تفتیش کرواتے ہیں، پھر اس کو مزید حسن دیتے ہیں، پھر اس کی وہ پرنٹنگ کی طرف جاتے ہیں، پھر رسالہ کے فالو اپ کرتے ہیں، پھر چھپ کر آتا ہے، پھر اس کے اعلان کی پلاننگ بنتی ہے، پھر اعلان کرواتے ہیں، پھر پڑھواتے ہیں، پھر پڑھوانے کے بعد پھر اس پر تحفہ دیتے ہیں. ورنہ یہ کہ میرا کام تھا لکھ کر دے دینا، باقی سارا کام آپ جانو. نہیں، ایک ہفتہ وار رسالہ پڑھوایا جاتا ہے، پھر کارکردگی لی جاتی ہے، اس کے اوپر تحفہ دیا جاتا ہے. یہ ہے سسٹم، یہ ہے ایک رہنما، یہ ایک نظام. وہ یہ نہیں کہتا یہ میرا کام نہیں ہے، وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے امیر عصمت یہ میرا کام نہیں ہے، وہ کہیں گے سارے کام میرے ہیں، مگر تم کرو. آپ نہیں کرے گے تو ہمیں کرنا پڑے گا. تو یہ اوپر سے لے کے نیچے تک سکھانے کا جو سلسلہ ہے نا، انڈرسٹوڈ نہیں ہوتا. بہترین نگران وہ ہے جو بات اس طرح سمجھائے اپنے ماتحت کو کہ اس کے اندر ابہام یا اشکال نہ رہ جائے، کوئی کمزوری نہ رہ جائے، پھر اس سے پوچھے. یہ بہترین طریقہ بتا رہا ہوں، اس سے پھر پوچھے اچھا بتائیے آپ نے کیا سیکھا، کیا سمجھا. اب اپنے بولے کہ آلہ نا، وہ بولے مالا، اپنے بولے 3 تو وہ بولے کہ ٹری، تو فائدہ کیا ہوگا؟ ہم نے تو سکھا دیا تھا. بھائی یہ تو سیکھ، پوچھ تو لیتے اس نے کیا سیکھا. یہ نگران کا کام ہے. ارے آپ کر لینا نا، آپ تو سمجھدار ہو نا یار، اب کر لینا، آپ سمجھدار ہو. اب جو کیا تو ٹھیک ہے، وہ سمجھدار تھا، نے کر بھی لیا. اب یار آپ نے صحیح نہیں کیا، تو آپ نے پھر کیوں اس کو کہا تھا کہ آپ ٹھیک ہے، آپ سمجھدار ہو، یار آپ کر لو نا. پہلے سیٹنگ ہوتی تھی، یاد ہے آپ کو، یار آپ سیٹنگ کر لو. پھر ہم نے سیٹنگ کی ترکیب کی، اب ترکیب کی بھی سیٹنگ ہو گئی ہے. ارے آپ ترکیب کر لینا. تو ابھی کیا ترکیب کر لینا؟ کوئی ترکیب کی بھی کوئی سائنس ہے یا نہیں ہے؟ ترکیب کا بھی کوئی آگے پیچھے ہے یا نہیں ہے؟ آپ ترکیب کر لیں گے، آپ ترکیب کر لیں گی، آپ ترکیب بنا لیں. ارے کیا ترکیب بنائیں؟ تو ترکیب بتاؤ بھی تو صحیح، کیا ترکیب بنائیں؟ اچھا جو ترکیب بنائے گی تو پھر بیچارے کی کلاس، آپ کو ترکیب کرنے نہیں آئی. ارے آپ کو ترکیب سمجھانے نہیں آئی تو ترکیب کرتی کدھر سے؟ کیا پھر سے ترکیب کا سیٹنگ تک کا راستہ طے کرنا ہے؟ تو ایک بہترین اور ایک اچھا رہنما اور نگران یہ پوری بات کرتا ہے، لمبی نہیں کرتا، لیکن پوری تو کرے گا. اور وہ اشارہ نہیں سمجھتا، وہ اشارے بھائی تم ہرو بھرو اشارہ سمجھو، بھائی نہیں سمجھ. امیر سنن نے خود فرمایا بھائی نہیں سمجھتا اشارہ تو اس کو بول دو. اچھی قفل مدینہ گناہ اور فضول بری گفتگو سے بچنا ہے، اور ضرورت کی بات بھی لکھ کر کرنا ہے. لیکن اب کوئی نہیں سمجھتا تو اس کو سمجھانے کے لیے بولنا نہیں ہے. اور نہ ترکیب کر لیجئے گا آپ، باجی آپ ترکیب کر لیں. اب باجی نے ترکیب کر لی، باجی نے بھی ترکیب کی تو آپ نے 1000 کا کہا تھا، باجی نے 1,00,000 2 لاکھ کی ترکیب کر لی. آپ کی سانس ہٹے گی، ہاؤ اتنا زیادہ خرچہ کر دیا. باجی نے ترکیب کری ہے، خرچہ کر دیا. اب ہو بیٹھ جاؤ، بتا دیتی پوری کہ باجی یہ ترکیب کرنی ہے، اشکرا کر طریقہ بتا دینا بھائی، یہاں سے یہاں تک جانا ہے، اس راستے پر چل کر جانا ہے، یہ آپ کی منزل ہے، آپ پہنچ جانا نا اپنی مرضی سے. وہ پہنچ گئی. یہ نہیں ہے طریقہ کار، دنیا میں نہیں ہوتا ایسا. پورا بتانا پڑتا ہے، سکھانے کا وقت نہیں ہے. بڑی ذمہ داری لیے تو وقت بھی بڑھا دے. جی اسلامی بہنیں فیضان صحابیات کی جگہ خریدنے کا ذہن رکھتی ہیں، آپ کرائے کی بات کر رہے ہیں، اس میں کیا؟ اصل میں خریدنے میں آپ کو وقت بہت لگے گا. خریدنے میں ایک جگہ کو لینے کے لیے کئی 50 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ روپے، کروڑ 1.5 کروڑ 2 کروڑ کی آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے ہوگی. یہ انتظام کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاں کوئی اللہ کا شکر ہے، کوئی ایسی چیز ہمیں ایسے ڈونیشن مل جاتی ہے، جیسے کہ ہم نے وہ کیا شخص قانونی کے تحت مل جاتی ہے، اس طرح چیز مل جاتی ہے. جگہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن آپ وہاں پر لیں تو پھر پہلے اس کو کرائے پر لیں، آباد کریں، پھر لگے کہ ہاں یہ چل جائے گی اور ہم نے اس کو سسٹم سمجھ لیا ہے، تو میرا خیال ہے آپ کا جلدی کام ہو جائے گا. اس لیے کہ پھر آپ کرایہ نکال لیں گے، 50 100 200 اسلامی میں جمع ہوں گی تو خود ہی گھر کا کرایہ بھی نکال آئے گا. نہیں تو ماشاءاللہ ڈونیشن تو ہے آپ کے پاس. یعنی میں ذاتی طور پر میں نے امیر علیہ سنت سے یہ سیکھا، میں اپنا ذاتی بتاتا ہوں. شاید میں مالیہ سے پیسے، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی مالیہ سے پیسے لیے ہوں، یعنی تنظیمی کاموں کے لیے کہہ رہا ہوں. الحمدللہ میرا تو اپنا کوئی تنظیم سے وہ نہیں ہوتا، کوئی نظام سیلری کا. اللہ کا شکر ہے، اللہ نے کرم کیا ہے، اللہ زوال نعمت سے بچائے. لیکن تنظیمی کاموں کا بھی، یعنی کئی کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ کا کام ہے، 4 کروڑ کام ہے، 10 کروڑ کا کام ہے. میں نے کبھی مالیات کو نہیں کہا کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے یا یہ مالیات سے خرچ کر دیں. میں اسپانسر ڈھونڈ لیتا ہوں، یار آپ ذرا یہ کر لینا، یار آپ یہ ذرا کر لینا. حالانکہ ہم نے چندہ کیا تو پھر بھی میں دے دیتا ہوں، مجھے مل جاتا ہے پیسہ.
اب میں وہ یہ کنواں میں ہی خالی کروں گا، بعد میں بھرنا بھی میرے کو ہی ہے، یعنی ہم سب نے مل کر ہی بھر رہے ہیں، بڑی مشکل تو بھرتا ہے۔ اب کوئی نہ کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے، الحمدللہ وہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ اس میں کچھ کام بغیر ہی لے ہوئے 100 پیسے والے ہوتے ہیں، نفلی صدقے والے کام کرواتے ہیں ہم، زکوٰۃ و خیرات والے کام تو الگ ہیں، ہو جاتا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو پہلی تو پرائیورٹی یہی ہوتی ہے کہ مالیات سے 1 روپیہ نہ لیا جائے، اور اگر لینا ہی ہے تو پھر اس کو کس انداز سے لینا ہے اس کا طریقہ کار سیکھ لیا جائے۔ تو اب جیسے بڑی راتیں آتی ہیں تو جس پہ ہم یہ کھلاتے ہیں بڑی راتوں میں لنگر، یہاں پورا باقاعدہ اتنی دیگیں ہوتی ہیں، اور میل سنت کا نگران کراچی مشاہد کو یہی تاکید ہوتی ہے کہ اب یہ مثال کے طور پر 11ویں کی رات ہے تو بیٹا کوئی بھی مطلب کہ گوشت پاک کے نیاز کے لیے دے دے گا، اب اس کو کیا مطلب کہ وہ لنگڑے رضویہ سے نکالنا، تو اسے موقع پر مل جاتی ہے، دیگیں مل جاتی ہیں، مل جاتا ہے، سجاوٹ کے لیے مل جاتے ہیں۔ تو حالانکہ شرعاً تنظیمی ڈونیشن استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن کوشش بندہ کرے کہ اس کو سیو کرے، اور کوئی ایسا کام، پروجیکٹ، ایونٹ یا کوئی سی چیز ہے تو وہ ہاتھوں ہاتھ چیز کوئی نہ کوئی لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ثواب کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب میں جیسے ابھی سری لنکا میں تھا تو مجھے پتہ چلا، میں تامل زبان میں قرآن کریم کنز الایمان کا ٹرانسلیشن جاری ہے، وہ جاری ہے، ہو رہا تھا دعوت اسلامی کے، وہ کر سکتی ہے دعوت اسلامی۔ تو میرے کو پوچھا کتنا خرچہ ہے، بتایا کہ 30 لاکھ۔ میں کہ 30 لاکھ تو یار ترجمہ قرآن کے لیے تو کوئی بھی 30 لاکھ دے دے گا یار، اتنا بڑا ثواب جاریہ، صدقہ جاریہ ہے، یہیں کولمبو سے ہی ہو جائے گا، سری لنکا سے ہی ہو جائے گا، الحمدللہ ہو گیا۔ بلکہ اوپر چڑھ کر کسی نے کہا ہم کو دے دو نا، ہم 2-4 دوست مل کر کر لیں گے۔ میں کہا جاؤ، دیا، ارے یوں مانگا۔ اسی طرح میں فیصلہ آباد میں تھا تو وہاں پر کسی زبان کا ترجمہ ہو رہا تھا قرآن کریم کا، کنز الایمان کا، تو ہمارے اسلام بھائی نے اعلان کیا کہ جیسے یہ ہے، دیکھو اس طرح ترجمہ ہو رہا ہے، کوئی بھی ڈونیشن دے دے گا وغیرہ۔ اب وہ ترغیب دلاتے فیصلہ آباد فیضان مدینہ میں، میں یہاں اسی طرح منچ پر بیٹھا ہوا تھا، میرا بھی وہ بولنے کا سچا۔ اب یقین مانے اسی وقت میں کرسی سے اترا، پیچھے گیا، ایک پارٹی کو میں نے فون کیا، 50 لاکھ روپیہ ہے، اتنے ٹائم میں دینا پڑے گا، ترجمہ ہو جائے گا، وارے نہارے ہو جائیں گے۔ کہا دے دو دے دو دے دو، ہماری بہت بہت مہربانی، اتنا بڑا کام آپ لے کر آئے۔ میں ادھر سے اترا، یہ 2 منٹ کا کام ہوا ہے، میں اتر کے واپس آیا، میں نے کہا الحمدللہ، وہ نگران کو کہا کہ بھائی اسپانسر ہو گیا۔ میں کہا ہو گیا بھائی، اتنا بڑا چاند، اچھا میں 50 لاکھ روپے نہیں دے سکتا، لیکن میں نے 50 لاکھ روپے کی اگر میرے ادھر ترکیب بنی تو نہ تو بیٹھا ہے، نہ ہلدی لگی، نہ پھٹکری، رنگ بھی آوا چوکھا، یعنی یہ خالی زبانیں چلانی ہے نا، یہ کام ہو جاتا ہے۔ وہاں 30 لاکھ ہے یا 50 لاکھ ہے، یہ یوں اگر میں کہوں تو سال میں کوئی کروڑوں روپے کے تو یہ اسپانسر کرواتے ہیں، یہ سالانہ ڈونیشن، یہ کھالیں، یہ چندہ، یہ زکوٰۃ اور یہ فطرہ اور یہ ٹیلی تھون، یہ سب الگ ہے۔ مگر اس کے علاوہ سال بھر میں اللہ کا شکر ہے اسلامی بھائیوں سے رابطے کر کے میسج کر دیتے، یہ کر لینا، وہ کر لینا، یہ یار یہ جو ماشاءاللہ یہ اب یہ ڈیجیٹل قرآن جو دوسرا آیا دوبارہ بن کر، تو جیسے آیا میں نے اسلام کو میسج کر دیا کہ یار یہ کچھ کر دو، اتنے ہو گیا، آ گئے، اب بانٹو جو جن کو دینا ہے، تحفے ہم دے ہی رہے ہوتے ہیں، تو خرید کر تھوڑی دیتے ہیں، یہ چندے سے نکال کر تھوڑی دیتے ہیں، دے دیتے ہیں۔ تو یہ اسلامی بہنوں کی اگر یہ سوچ بن گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مالیات بھی مضبوط رہے گی، مالیاتی بھری رہے گی، اور اوروں کو ثواب ملتا رہے گا، اور آپ کا بھی ثواب کا میٹر جاری رہے گا۔ ادروائز اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یوں لینا چاہیے، نہیں خرید لینی چاہیے، تو عالمی مجلس سے مشاورت اس معاملے میں با اختیار ہے۔ عالمی مجلس سے مشاورت یہ ربر اسٹیمپ نہیں ہے، عالمی مجلس سے مشاورت کے پاس اختیارات ہیں، اتھارٹی ہے، مشاورت کا پورا نظام بنا ہوا ہے۔ عالمی مجلس سے مشاورت اپنے مشوروں سے ضرورت ہو تو وہ اراکین رکن شورا ان کے پاس ذمہ دار ہیں، جہاں جہاں ضرورت پڑے گی اس کے اوپر ذمہ دار ہیں، ضرورت پڑے گی مشورے کر کے ہم چیزیں طے کر سکتے ہیں۔ تالا کہیں نہیں لگایا ہم نے۔ پنچولیٹی از پرسنالٹی۔ جو ذمہ دار نگران اسلامی بھائی اسلامی بہن وقت کی پابندی نہیں کرتے، یعنی اگر آپ نے کہا ہے کہ اتنے بجے شروع کرنا ہے تو کم از کم اتنے بجے آپ کا وہاں موجود ہونا ضروری ہے، یعنی آپ شرکا کا انتظار کریں، نہ کہ شرکا آپ کا انتظار کریں۔ اور آپ نے کہا ہے کہ 5 بجے ختم ہونا ہے تو 5 منٹ پہلے بھی ختم ہو جائے گا تو مقروء تحریم میں تھوڑی ہے یہ یار، یہ کیا بندی مشورہ واجب الیادہ ہو جائے گا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اچھا لگے گا اور آپ کے پاس آئیں گے اسلامی بھائی۔ مجھے یہ ذاتی طور پر تجربہ ہوا، میرے ڈی ایچ اے میں اور مختلف جگہوں پر کہیں جیسے میری ترکیب ہوتی ہے اسلام میں بناتے ہیں تو وہاں پر وہ سارے اس علاقے کے لوگوں کو یا کسی اور جگہوں پر بھی جو اسلام بھائی جمع کرتے ہیں، تو
تو اتنا اللہ پاک کی رحمت ہے. اللہ پاک امیر سنت نے اس معاملے میں بہت تاکیدیں فرمائی ہیں، ماشاءاللہ تربیت فرمائی ہے کہ اگر میرا بیان 10 بجے تو میں 10 میں 5 کم یا 10 بج کے 5 منٹ 2-5 منٹ کا فرق پڑے گا، الحمدللہ میں وہاں ہوں گا. 40-45 منٹ کا بیان یہ تقریباً آنے والوں کو پتہ ہے کہ عمران وقت پر آئے گا، 40-45 منٹ کا بیان کرے گا، اتنی منٹ کی دعا کرے گا، ختم. یعنی ان کو بھی پتہ ہے کہ اب 1 سے 1.5 گھنٹے میں فارغ ہو جائیں گے. اور وہاں بھی دیکھ لے کہ بیٹھنے جیسا ماحول ہے نیکی کی دعوت کا تو بیٹھے، نہیں ہے ماحول تو اپنا کام کیا چلے گا. اور بھی 10 کام ہیں. اپنے وقت کو بچائیں، دوسروں کے وقت کو بچائیں. جو اپنے وقت کی قدر نہیں کرتا دوسروں کے وقت کی بھی قدر نہیں کرتا. تو وقت پر شروع کریں، وقت پر ختم کریں. وقت سے 2-4 منٹ پہلے آئیں، وقت سے 2-4 منٹ پہلے چلے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے. انشاءاللہ یہ آپ کا اچھا پیغام جائے گا. ایک دفعہ کیا ہوا، یہ اسلام بھائی کہہ رہے ہیں کہ فارم بہت زیادہ ہیں، بھرنے کا رجحان بہت زیادہ ہے، بھرانے کا پریشر بہت زیادہ ہے. اب باجی کچن میں بھی ہے تو فارم بھرنے کے لیے بیٹی کو بولے کہ بیٹی پریشر آ رہا ہے ذرا فارم بھر دے. مجھے اس سے ایک حکایت یاد آ گئی، تنظیم میں ہوئی تھی، مجھے ایک فارم بھرا ہوا ملا نا. یہ اس وقت کی بات ہے جب کراچی کہ میرے پاس ذمہ داری تھی. فارم بھرا ہوا آیا، اسلامی بھائی لے کر آیا، جن کو کارکردگی جمع کرانے تھی انہوں نے فارم دیا میرے کو کہ یہ میرا کارکردگی فارم ہے. بڑی ذمہ داری تھی. میں فارم پڑھا کارکردگی کا، میں نے کہا یہ آپ نے نہیں بھرا. اب 2 منٹ تو وہ رک دکھ سوچتے رہے، نہیں آپ نے نہیں بھرا ہے. اب یہ جواب دینے کی پوچھے میں تھے. میں کہا میں بتا آپ نے کیوں نہیں بھرا. میں کہا یہ جو نام لکھا ہے نا اس کے پہلے حاجی لکھا ہے، اور اگر آپ بھرتے تو اپنے نام سے پہلے حاجی نہ لکھ دے کہ ہماری تربیت نہیں ہے. بولا ہاں. میں کہا یار ایسا کرتے ہو یار، ہم لوگ فارم تو خود بھر لیتے، فارم بھرا کے لے آیا کسی سے، وہ پڑھا بھی نہیں. تو اب اتنا پریشر ہوگا نا. تو جیسے اسلام بھائی کہہ رہے کہ ہمارے گھر میں جو مہینے کی آخری تاریخ ہوتی ہے نا تو 2 طرح کے پریشر ہوتے ہیں. آدمی کو گھر کا خرچہ دینا، نہ اسلامی بہن کو کارکردگی دینا. نہیں، 2 بڑے بڑے پریشر آتے ہوں گے. نہ وہ پورا پڑتا ہوگا نہ یہ پوری پڑتی ہوگی بیچاری. نہ اس میں بھی کوئی آگے پیچھے ہو جاتا ہوگا تو اسلامی بہن الگ ڈانٹتی ہوگی. نہ گھر میں کھانا نہیں سب پکتا ہوگا، نمک زیادہ مرچی زیادہ، کارکردگی کا فارم بھی تو بھرنا ہے. ارے گھر کے اندر اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج مہینے کے آخری چاند دیکھو نہ دیکھو بچی کو دیکھ لو، چاند کی تاریخ کا پتہ چل جائے گا یہ 28-29 تاریخ ہے. تو یہ پریشر زیادہ ہے. یہ اسلامی بھائی ہمیں بتا رہے ہیں، ان کے گھر کا یہ ماحول بتا رہے تھے کہ اس طرح کا گھر میں ماحول ہوتا ہے. تو ہماری باجیوں کو سمجھنا چاہیے ایسا نہیں. اچھا یہ میں نے ماحول اپنے اسلامی بھائیوں کو بھی دیکھا. ایک دفعہ گاڑی میں تھا تو ایک نگران میرے پیچھے گاڑی میں تھے، مہینے کی آخری تاریخیں تھی. یقین مانو ان کا کام ہی ایک ہی تھا، 2 گھنٹے ساتھ رہے، یہ صرف کارکردگی فارم ہی بھروا رہے تھے. میں نے کہا تو اب تم کو اور کام کراؤ گے کہ نہیں کراؤ گے؟ جلدی بھیجو جلدی بھیجو، پاکستان مکتب سے فون آ رہا ہے جلدی بھیجو. یہ حال ان کا تھا تو بیچاری باجیوں کا حال کیا ہوتا ہوگا. اللہ خیر کرے. فارم بھرنا چاہیے، کارکردگی ہونی چاہیے، اس کو اسمارٹ لیں، بہتر کریں، پورا سسٹم بنائے. تب اتنا ایڈوانس دور ہے، اتنے ایڈوانس ٹول ہیں، ماڈرن ٹول ہیں. کوئی یار اتنا نہیں گھیما گھیمی ہے اب نہیں ہے. لوگ بڑے پرسکون انداز میں کام کرنے کے عادی ہیں. 5 بجے چھٹیاں ہو جاتی ہیں لوگوں کی، 9 سے 5 میں بہت کام ہو رہا ہوتا ہے. آپ کریں تو صحیح. پرابلم کو کیسے حل ہوگا یہ دیکھیں. آپ نے سن ہی لیا ہے نا. تو تھوڑا کراچی کو ماڈل بنائے، کراچی نہیں تو کم از کم کوئی ایک ڈسٹرکٹ کو تو ماڈل بنائے، پھر اسی کو پوری دنیا میں پیش کر دیں گے. ساری دنیا کو کہاں سیٹ کرنے بیٹھو گے آپ. کراچی کا کوئی ایک ڈسٹرکٹ لے لیں ایز اے ماڈل اور اس کو یہ سارا ایزی کر دے. یہ جتنے 4-10 سوال آئے ہیں ان سب کو ایک کراچی کے ڈسٹرکٹ ماڈل پہ. آپ کے پاس ڈسٹرکٹ ہے، کسی کے پاس بھی ہے تو صحیح نا ڈسٹرکٹ ہے، اس کو آپ کے پاس تو آپ تو ویسے ہی یہ کرے اور کرنے کے بعد دیں تو انشاءاللہ پوری دنیا میں کوئی. جب کراچی میں بن گیا نا تو دنیا میں بن جائے گا. جتنا یہاں ہے اتنا کہاں ہوگا. ایک شہر وائز جتنا یہاں ہے دعوت اسلامی کا دینی کام اسلامی بہنوں میں بھی، تو ساری دنیا میں کہاں ہوگا. اگر یہ ماڈل سیٹ ہو گیا تو اب تو کاپی پیسٹ کرنا ہے نا، ایزی ہو جائے گا. ٹھیک ہے بیٹا، ماشاءاللہ. یہ سب یہ کریں گے. کوئی اور؟ جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی یہاں جو اسلامی بھائی جمع ہوئے میں اسلامی بہنوں سے عرض کر دوں، ان کی تو آپ کو نہیں آئے گی آڈیو ویڈیو. میں ان کے سوال سن رہا ہوں، اگر آپ کے مطلب کا ہوگا تو دوں گا. ان کو مائک نہیں دے رہا ہوں کہ کوئی نہ کرنے والی بات نہ ہو جاوے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی بہنیں اجتماع تو چلو ہلکا ہے، اللہ کے سطح پر ہو جاتا ہے، لیکن جہاں اسلامی بہنیں ٹاؤن سطح پر یا بڑی سطح پر جہاں مدنی مشورے کے لیے جمع ہو تو ان کے پاس ایریا اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ اتنی اسلامی بہنیں جمع ہو سکیں. یہ پرابلم جینین ہے. تو اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ اپنی ٹاؤن سطح پر کم از کم ایک فیضان صحابیات. کتنے ٹاؤن ہیں کراچی میں؟
بھائی معاونت والے اسلامی بھائی ان کو جگہ دیکھے کہ دیں گے نا تب پتہ نہیں نہیں تو خود ہی ڈھونڈ لینا اسلامی بہنیں جن کو سہولت ہو. اب یہ ٹاؤن سطح کی یا جو بھی اسلامی بہنیں ہیں ٹاؤن سطح کی مشاورت تو بنی ہوگی نا اسلامی بہنوں کی, انہی کو بولو کہ بھائی جگہ دیکھ لیں اور یہ جگہ آپ لوگ کچھ نظام بنا دیں. اگر کوئی معاونت والا اسلامی بھائی ہے وہ بیچارہ صبح سے لے کر رات تک اپنا کاروبار کرتا ہے, وہ بولو کہ معاونت, تو کیا بھائی ریئل اسٹیٹ والے کو بولنا ہے یار 100 جگہوں کی فوٹو کھینچ کے بھیج دے گا. ضرورت کیا ہم کو ڈھونڈنے کی؟ اس ٹاؤن کا جو بھی 4-5 ریئل اسٹیٹ اس کو بولنے کی بھی ضرورت کیا کہ کیوں چاہیے بھائی ایک ایسا ایریا چاہیے جس پہ اتنی جگہ ہو. وہ آپ سے چار انکوائری لے گا, آپ کو 100 فوٹو روز کی بھیجے گا وہ ریئل اسٹیٹ والا. خود کہاں ڈھونڈنے بیٹھیں گے؟ اس کی تو ٹیبل پہ نقشہ پڑا ہوا ہے. اسلامی بہنیں جا کر وزٹ کر لیں, جو ان کا تنظیمی طریقہ کار اس کے وہاں وزٹ کر لیں, پاس کر لیں. باقی کرایہ نہیں کرایہ وہ بات آپ کر لینا, ایڈوانس وغیرہ جو بھی دینا ہوگا کر لیں گے. اور کیا, جب کتنے 30 ٹاؤن ہیں نا آپ کے, 37 ٹاؤن ہیں. اب 37 فیضان صحابیت کھل گئی تو آپ کے کئی مسائل حل ہو جائیں گے. جس طرح اور ایک ٹاؤن پر ایک اس کا کرایہ نکالنا ایڈوانس دینا اتنا مشکل نہیں ہے, نہیں ہے اتنا مشکل. انشاءاللہ مل جل کے کر لیں گے اللہ نے چاہا تو. اسلامی بہنیں مطلب پاپا سلامت سب سلامت یار, اللہ پاک نے چاہا تو امید سن کے صدقے خوب مدد ہو جائے گی. نہیں, جیسے آپ نے جو پالیسی بتائی ہے کہ وہ اسلامی بہنیں بھی اس میں اگر تعاون کریں. اب تک یہی تھا کہ جو بھی ہم کرائے پہ اگر جگہ لیتے ہیں تو معاونت والے ہی اس کی پیمنٹ اور کرایہ. تو اگر آپ اس طرح اگر ہماری پالیسی بن جاتی ہے, نہیں کرائے پہ تو ہے لیکن مسئلہ ہے کہ سارے پیسے معاونت اگر اسلامی بہنیں بھی شیئر کریں. اسلامی بہنیں تیار ہیں بس پھر انشاءاللہ جلد سے انشاءاللہ میرا مشاورت ہوئی تیار ہے. وہ تو کہتی ہے دنیا میں نے نہیں وہ تو تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ, ہو نہیں جائیں گی. وہ تو تیار تھی, آپ نے ان کے راستے بند کیے ہوئے ہیں. میں تو دنیا کی اسلامی بہنوں کے مشورے کر کے بیٹھا ہوں. وہ تو کہتی ہیں, وہ تو گھر میں بھی چاہتی ہے کہ ہم کو سب دے دو, اب کر لیں گے. لیکن چلو مطلب جو تنظیم کے اندر ایز پر کنڈیشن جہاں جو دینا ہے, جہاں آپ کر سکتے ہیں آپ کریں, آپ نہیں کر سکتے ریکویسٹ کریں, یہ کچھ کرا کے دے دیں گی. نہیں تو اگر مثال کے طور پر وہ نہیں کرتی تو انہوں نے چندہ کر کے تو آپ کو دے دیا نا, ان کا چندہ ان پہ خرچ کر دو یار. ابھی کراچی میں اسلامی بہنوں کا ڈونیشن الگ تو کرو اور پھر خرچہ کرے, پھر بھی بچے گا آپ لوگوں کے پاس. نہیں ہوتا نا, مجھے پتہ ہے. ہاں تو یہ ان کا ماشاءاللہ اتنا اچھا, یہ جتنا ان کا دینی کام سمارٹ ہوگا, بڑھے گا, مضبوط ہوگا, اتنا انشاءاللہ آپ کی آمدنی بھی بڑھے گی. تمام اسلامی بہنوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ پاک آپ سب کو دنیا آخرت کی برکتیں دے. آپ کا بہت بہت شکریہ, وقت نکالا, آپ آئیں. اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ آپ کو اپنے اپنے مقام گھر پہنچنا بھی نصیب فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں